ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدیہ مسلم جماعت کے چینل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے پروگرام راہ ہدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 8 مارچ 2014 ہفتے کے دن GMT کے مطابق شام 4 بجے جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ براہ راست ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے۔ اس پروگرام میں جیسا کہ ہمارے ساتھ جو دوست شامل ہوتے ہیں، ناظرین پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہم علماء کے ساتھ ایک گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ان سے مختلف سوالات کے جوابات معلوم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہمارے دوست اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اس گفتگو سے متعلق یا جماعت احمدیہ سے متعلق کسی بھی قسم کا آتا ہے تو آپ اسکرین پر چلنے والے کانٹیکٹ ڈیٹیلز کے مطابق ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوال براہ راست یہاں پر موجود علماء کے پینل سے پوچھ سکتے ہیں۔ سوال کرنے کا طریق جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے پہلے بھی، اس دفعہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ آپ کو ٹیلی فون یا ای میل یا فیکس یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے اپنا جو ٹیلی فون نمبر اور ضروری کوائف وہ ہمیں پہنچانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم خود آپ سے رابطہ کر کے آپ کے سوالات لے لیتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے علماء ہیں ان میں ہمارے ساتھ پاکستان سے مکرم و محترم اسفندیار منیر صاحب موجود ہوں گے ٹیلی فون لائن پر، جبکہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم نصیر احمد حبیب صاحب اور مکرم و محترم وسیم احمد فضل صاحب۔ گزشتہ 2 پروگرامز میں ہم نے جماعت احمدیہ پر جو ایک سوال اٹھایا جاتا ہے اور ایک بیجا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ معاذ اللہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اس پہلو پر ہم دیکھ رہے تھے، اس پر بات کر رہے تھے، اس کے مختلف جو زاویے ہیں ہم نے ان پر بات کی۔ آج بھی ہم اس موضوع پر بھی کچھ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف پروگرامز میں مختلف سوالات جو ہم سے پوچھے گئے اور ان کے جوابات ہم نے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ دینے کے لیے کچھ مہلت مانگی تھی اپنے سوال کرنے والے دوستوں سے، ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ یہ پروگرام جو آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ لندن اسٹوڈیو سے پیش کیے جانے والے 8 پروگرامز میں سے آخری پروگرام ہے، اور آئندہ چند پروگرام جو ہیں انشاءاللہ تعالی قادیان سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم چلتے ہیں مکرم و محترم اسفندیار منیر صاحب کی طرف اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں جو ایک سوال ہم سے پوچھا گیا تھا اس کا ہمیں جواب جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ اسفند صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسفند صاحب، گزشتہ پروگرام میں پاکستان سے محمد عبداللہ صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ستارہ کیسریہ جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 میں موجود ہے، روحانی خزائن کے جلد کے جو صفحہ ہے 117 سے ایک سوال پوچھا تھا۔ میں تحریر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اے ملکہ معظمہ، تیرے وہ پاک ارادے ہیں جو آسمانی مدد کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور تیری نیک نیتی کی کشش ہے جس سے آسمان رحمت کے ساتھ زمین کی طرف جھکتا جاتا ہے۔ پھر 2 سطروں کے آگے حضور فرماتے ہیں کہ سو خدا نے تیرے نورانی عہد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا، کیونکہ نور نور کو اپنی طرف کھینچتا اور تاریکی، یہ اگلا انہوں نے اتنا ہی پڑھا ہے کہ کھینچتا ہے۔ تو ان کا سوال جو تھا انہوں نے پچھلی دفعہ کیا، ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ کچھ حوالے کی کنفیوژن کی وجہ سے اس کو سوال کو جو ہے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ آپ کی خدمت میں اس کے جواب کو دوبارہ پیش کیا جائے۔ تو اسفند صاحب اس بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ جی جزاک اللہ حفصہ۔ میری عرض یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو جواب ہم نے اپنے بھائی کے حضور عرض کر دیا تھا کہ ایک تو اصل میں بہت سارے عقائد کی جو اصلاح ہے نا مسیح السلام نے آ کے کی ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کے اصل اصول جو ہیں وہ حضور نے بڑے کھول کے بیان فرما دیے ہیں۔ ہمارے بعض دوستوں میں یہ تاثر ہے
کہ جو نیکی ہے یا تقوی ہے یا اگر جو کوئی اچھا کام ہے یا کوئی خوبی ہے وہ باہر اگر ہو یعنی مسلمانوں سے باہر ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اگر مسلمانوں کے اندر ہے تو تبھی قبول ہو سکتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میرے بھائی نے یہی سوچ کے یہ سوال کیا ہے، جبکہ قرآن کریم نے جہاں کسی کے اندر کوئی خوبی ہے یا اگر کوئی اس کے اندر اچھی بات پائی جاتی ہے تو اس کا ذکر فرمایا ہے، اس کو قبول کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ہاں، بخشش کا قیامت کے دن جو فیصلہ وہ تو اللہ کے ہاتھ ہے، یہ کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی اور بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا ذکر فرماتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، ایک اور آیت بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں فرماتا ہے کہ یومئذ یفر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ قیامت کے دن سب کو ان کے اعمال جو ہیں وہ سامنے، الناس کو، لوگوں کو ان کے اعمال سامنے رکھے جائیں گے، اور اگر کوئی ذرہ بھی نیکی کی ہوگی تب بھی سامنے آئے گی، ذرہ بھی بدی کی ہے تب بھی سامنے آئے گی۔ گویا اگر کسی کے اندر کوئی نیکی موجود ہے، اگر کوئی اس کے اندر خوبی موجود ہے تو جتنا اللہ تعالیٰ مناسب خیال فرمائے گا اس کے نتیجے میں اس کے لیے وہ اجر دے سکتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں مالک یوم الدین کو روکنے والے یا مالک یوم الدین کی حدود مقرر کرنے والے؟ اس لیے چونکہ یہ سوچ موجود ہے ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں میں، اس میں عرض کیا کہ قرآن کریم کی اور بہت ساری صورتیں بھی، آیات بھی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ولا تجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلک بان منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، کہ تو اپنے ساتھ قربت میں، محبت میں، مودت لفظ استعمال فرمایا، ان لوگوں کو پائے گا جو کہ نصرانی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں سے بہت سارے عبادت گزار ہیں، بہت سارے راہب ہیں، اور یہ متکبر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کی اس خوبی کا کہ دیکھو وہ تکبر نہیں کر رہے۔ تو میں اپنے دوست اور بھائی سے کہوں گا کہ آپ برائے کرم اسلام کا وہ اصول نہ پیش رکھیں جو ایک مولوی کی تنگ نظری نے پیدا کر دیا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، اگر کسی کے اندر کوئی اچھائی ہے تو نہ خدا بخیل ہے نہ اسلام بخیل ہے، دونوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور دونوں پہ جو اللہ چاہے گا اس کے نتیجے میں اس کے لیے اجر رکھے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام وہ بات کر ہی نہیں سکتی تھے جو خلاف قرآن ہو۔ آپ نے تو سب اپنے اللہ سے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اسی مکتب سے پڑھے ہیں، تو آپ نے بھی جو قابل تعریف چیز تھی اس کی تعریف کی ہے، اور جہاں تنقید کرنے کی ضرورت تھی یا پکڑ کرنے کی ضرورت تھی وہاں پکڑ بھی کی ہے۔ اگر عیسائی گورنمنٹ کی اندر کوئی خوبی تھی تو اس کا ذکر فرمایا، اس کا تعریف کی ہے، اور اس کے بدلے میں ان کے لیے اچھے الفاظ بیان فرمائے۔ لیکن جہاں ان کے مذہب نے کہیں حملہ کیا اسلام کے اوپر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا، یا کسی اور طرح سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی پادریوں کی طرف سے کوشش ہوئی ہے، تو حضور وہاں پہ مرد میدان بنے ہیں، حضور سامنے آئے، حضور نے جہاد کا حق ادا کیا کہ تم کون ہوتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے والے۔ تو یہ دو طرفہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں مذہبی معاملات ہیں وہاں اسلام کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اور وہاں اسلام کا اعلان اس میدان میں مسیح علیہ السلام تنہا تنہا نظر آتے ہیں۔ میں نے پچھلے بھی ایک سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ یہ جو آج ہمیں گالیاں دیتے ہیں ان کے تو نہ آباء و اجداد کہیں نظر آئے نہ یہ نظر آئے ہیں، تو نظر ہی نہیں آتے۔ تو مسیح علیہ السلام نے جو ذکر فرمایا ہے ان کا، وہ صرف اس حد تک ہے کہ جو گورنمنٹ کے اصول ہیں، جو گورنمنٹ کا طریق ہے، وہ اللہ کے فضل سے ایک بہتر صورت تھی اس زمانے میں۔ اور حضور جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مقابلہ بھی ایک ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پرابلم ایک اور بھی ہے صاحب، یہاں نسیم حجازی کے ناول پڑھ کے تو تاریخ بنا لی گئی ہے۔ نسیم حجازی کے ناولوں یا کسی اور ڈرامیٹک قسم کے ناولوں سے تو تاریخ نہیں بنتی، تاریخ تو بڑے تلخ حقائق کا نام ہے جسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ 1800 کے قریب پنجاب کے اوپر سکھوں کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور 40-50 سال کا عرصہ یوں ہے کہ جیسے تنور میں گزارا ہے۔ نہ آپ قرآن چھاپ سکتے تھے، نہ قرآن پڑھ سکتے تھے، نہ آپ اذان دے سکتے تھے، نہ آپ اذان کی جگہوں پہ جا سکتے تھے، نہ مسجدیں آپ کی رہیں، اسبل بن گئے۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ بخاری کا ایک کاغذ کہیں سے مل گیا تو ایک بزرگ نے اس کو چوما کہ میں نے بخاری کے اس کاغذ کی زیارت کر لی ہے۔ یہ حالت تھی، اس حالت میں آ کے انگریز حکومت نے چھڑوایا ہے۔ نہ دہلی کی حکومت قائم تھی لیکن کوئی پنجاب کے مسلمانوں کو آگے بچا نہیں رہا تھا،
اور باقی جسے ترکی کی حکومت کہا جاتا ہے، یہ بھی لوگ تو موجود تھے نا. تو انہوں نے آ کے پنجاب کے مسلمانوں کو کیا حال پوچھا ہے؟ اس جلتے ہوئے تنور سے جب نکال کے انہوں نے ایک بہترین نظام حکومت دیا ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کی تعریف کی ہے. اور حضور نے اسی تعریف کو، میرے دوست نے جو لائنیں پڑھی ہیں نا، اگر تھوڑی سی لائنیں پیچھے پڑھ لیتے تو میرا خیال ممکن ہے وقت کی کمی ہو، ان کو نہ پڑھ سکے ہوں. میں ان کو دوبارہ عرض کروں گا کہ برائے مہربانی پچھلا صفحہ بھی پڑھ لیں، اگلا بھی پڑھ لیں. وہیں پہ آپ کو معاملہ حل ہو جائے گا کہ مسیح علیہ السلام کس چیز کو نور قرار دے رہے ہیں، کس چیز کو خوبی قرار دے رہے ہیں. اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ مسیح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اس کے لیے جو حکومت اس وقت وہاں پہ آئی ہے سکھوں سے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں اس وقت سکھوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایک پرانا جو سکھا شاہی کا دور ہے جو 1850 کے قریب گزرا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بہت سخت تکلیف دہ زمانہ تھا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے. حضور علیہ السلام اس کو موجودہ اس زمانے کی ملکہ وکٹوریہ کی حکومت سے موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں. آپ سنیے حضور کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اس وقت تیرے عہد سلطنت میں جو نیک نیتی کے نور سے بھرا ہوا ہے. اب یہ نیک نیتی کا نور ہے یعنی روشنی. نور سے مجھے ڈر ہے شاید انہوں نے نور سے کوئی اور چیز مراد لے لی، اس لیے وہ کنفیوژن کے شکار ہو گئے ہیں. حضور فرما رہے جیسے خوبیوں کو نور سے یاد کیا جا سکتا ہے، یہ خوبی کا نور ہے، سچائی کا نور ہے، تمہارے اندر دیانتداری کا نور ہے، تمہارے اندر شرافت کا نور ہے، تو حضور فرما رہے تمہارے اندر نیک نیتی کا نور ہے. پھر کیوں؟ فرمایا مسیح موت کا آنا خدا کی طرف سے یہ گواہی ہے کہ تمام سلاطین میں سے تیرا وجود امن پسندی اور حسن انتظام اور ہمدردی رعایا اور عدل اور داد گستری میں بڑھ کے ہے، یہ بڑھ کر ہے. یہ 116 صفحے پہ ہے، 117 کا آپ نے حوالہ پڑھا، یہ 116 صفحے پہ حضور فرما رہے ہیں. اور جو ایک اچھے عادل حکمران کی خوبیاں ہونی چاہیے وہ حضور گنواتے جا رہے ہیں. فرمایا مسلمان اور عیسائی دونوں فریق اس بات کو مانتے ہیں کہ مسیح موعود آنے والا ہے، مگر اسی زمانہ اور عہد میں جبکہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیئیں گے. یہ حضور حدیث کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اور سانپوں سے بچے کھیلیں گے. تو فرمایا آگے فرماتے سوائے ملکہ مبارکہ معظمہ کیسرا ہند، وہ تیرا ہی عہد اور تیرا ہی زمانہ ہے جس کی آنکھیں دیکھے. تو اس میں کوئی کلام تو نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یہی زمانہ تھا نا جس میں یہ عدل پھیلا ہے اور جس میں امن پھیلا ہے. فرمایا کہ اور جو تعصب سے خالی ہو وہ سمجھ لے اے ملکہ معظمہ یہ تیرا ہی عہد سلطنت ہے جس نے درندوں اور غریب چرندوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. راست باز جو بچوں کی طرح ہیں وہ شریر سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور تیرے پرامن سایہ کے نیچے کچھ بھی ان کو خوف نہیں. دیکھیں حضور انصاف، رعایا کی ہمدردی، عدل، حسن انتظام اور امن کو حضور فرما رہے ہیں. فرمایا تیرے عہد سلطنت سے زیادہ پرامن اور کون سا عہد سلطنت ہوگا جس میں مسیح موعود آئے گا. یعنی میرا آنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو میرے آنے سے پہلے تیار کیا ہے. جیسے ایک بندہ جب ایک کسان فصل میں کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو وہ ساری زمین تیار کرتا ہے، نہ کہ ایسے زمین میں پھینک دے گا وہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب انبیاء اور مامورین تو بھیجتا ہے تو پھر اس سے پہلے پوری زمین تیار کرتا ہے. اور زمین میں ضروری ہے کہ حسن انتظام ہو، رعایا میں امن ہو، عدل مل رہا ہو اور پرامن ہو تاکہ وہ اپنا پیغام آگے پہنچا سکے، نہ کہ لڑائیاں جھگڑے ہوں تو اس میں سے آگے کیا پیغام پہنچانا ہے. تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے اس ملک کے اندر، اس ملک پنجاب اور ہند کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرماتے اے ملکہ معظمہ تیرے وہ پاک ارادے ہیں جو آسمانی مدد کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. تیری نیکی نے، اس سوچ نے، اس تیرے نیک کاموں نے یعنی رعایا کے ساتھ جو تھے اس کو کھینچا ہے، اور تیری نیک نیتی کی کشش ہے جس سے آسمان رحمت کے ساتھ زمین کی طرف جھکتا جاتا ہے. اس لیے تیرے عہد سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عہد سلطنت ایسا نہیں ہے جو مسیح موعود کے ظہور کے لیے موزون ہو. یہ حضور نے بات بیان فرمائی ہے. اور آگے اسی صفحے کے آخر پہ میں اس کو اب چھوڑتا ہوں، لیکن وہ میرے دوست پڑھ لیں. وہاں حضور نے لکھا ہے کہ یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب بھی اس نے زمین پر کوئی روحانی انسان بھیجنا ہوتا ہے، مامور من اللہ بھیجنا ہوتا ہے، تو پہلے وہاں پہ حسن انتظام، امن عامہ، نیک نیتی اور عدل پھیلا دیتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس ماحول میں اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اس کی مثال حضور نے کیا دی ہے؟ فرمایا اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں ہوا، کیونکہ اس وقت کا کیسر روم ایک نیک نیت انسان تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ زمین پر ظلم ہو اور انسانوں کی بھلائی اور نجات کا طالب تھا. تب آسمان کے خدا نے وہ روشنی بخشنے والا چاند ناصرہ کی زمین سے چڑھایا. اور پھر اسی صفحے 118 کے آخر پہ فرمایا
خدا نے تیرے عہد سلطنت میں دنیا کے درد مندوں کو یاد کیا اور آسمان سے اپنے مسیح کو بھیجا، تو میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ یہ اس زمانے کے درد مند تھے. آج کی باتیں نہ کریں، تاریخ سے آگے بڑھیں. یہ درد مندوں کی آوازوں نے اور پکاروں نے زمین پہ بھی مناسب حالات قائم کیے، اور تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے محبوب کو اتارا. جب تک زمین پر موافق حالات نہ ہوں اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے بندوں کو نہیں اتارا کرتا. یہی اس کی تاریخ ہے. اور عدل کو حضور نے بار بار فرمایا، میں نے پچھلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کو اثر بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتے ہیں کہ الملک یبقی مال کفر ولا یبقی مال ظلم، کہ ملک اور حکومتیں کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہتی. اور وہ عدل تھا جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اس نیکی اور نیک نیتی کو قبول کرتے ہوئے اس زمانے کے مسیح کو درد مندوں کی دعائیں سن کے بھیجا ہے. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ حسن جزائے. اسفند صاحب بہت شکریہ. اسفند صاحب ناظرین کرام جواب دے رہے تھے محمد عبداللہ صاحب کے سوال کا جو انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر کی بابت کیا تھا. ناظرین کرام آپ سے عرض کرتے چلیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کے اوپر یا اس کے بارے میں جو بھی سوالات جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ایک اصول اگر ہم ذہن میں رکھ لیں کہ چند صفحات پیچھے سے 4 یا 5 صفحات پیچھے سے لے کر چند صفحات آگے تک اگر ہم کتاب کو پڑھ جائیں تو 99% اعتراضات جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اعتراضات اٹھائے ہی ایسی صورت میں جاتے ہیں کہ جب بات کو بغیر سیاق و سباق کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس سے غلط مطلب یا اس کو توڑ موڑ کر اس سے مطالب اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جزاکم اللہ اسفند صاحب. آگے چلتے ہیں ہم وسیم فضل صاحب کی طرف. وسیم صاحب، ہم نے پچھلے کچھ پروگرامز میں دیکھا کہ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی تھی آنے والے مسیح کے بارے میں. تو لوگوں میں جو ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ایک مہدی آئے گا جو دوسروں پر دین اسلام کو زبردستی ٹھونسے گا اور اسلام کا غلبہ جو بھی ہوگا، اس تصور کے بارے میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ تصور درست ہے، اور کیا یہ جو بات ہے یعنی یہ خونی مہدی کے آنے کی، اس کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا کیا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے؟ جزاک اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام مہدی جو آئیں گے ان کے متعلق یہ درست آپ نے فرمایا کہ یہ عام تصور پایا جاتا ہے کہ آ کے وہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کر دیں گے اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور کوئی جو ہے وہ آپشن اس کے علاوہ نہیں ہوگا کہ یا اسلام قبول کر لو یا قتل ہو جاؤ، اور زمین جو ہے وہ کچھ تو خون سے بھر جائے گی. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ امام مہدی جنہوں نے خادم شریعت ہو کر اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے خدمت کے لیے آنا ہے، تو کیا وہ خادم شریعت جو ہیں وہ شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف جا سکتے ہیں؟ ان کو یہ اجازت مل سکتی ہے؟ یہاں سے ہم اگر دیکھنا شروع کریں، وہ امام ہیں، مہدی ہیں، یعنی سب سے بڑی چیز جو ان کو ملی ہے وہ ہدایت ہے. ہدایت کون سی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اصل میں ہدایت دینا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے متعلق یہ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، کہ یقیناً ہدایت دینا جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے، اگر ہم نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو ہر نفس کو ہم ہدایت دے دیتے. لیکن فرمایا کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کو پیدا کیا، اس کو 2 رستوں کی ہدایت دی. ایک جو اس کا اچھا رستہ ہے وہ بھی بتا دیا، جو برا رستہ ہے وہ بھی بتا دیا، اور اب اس کے سامنے میدان کھلا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ انکار کر دے. تو زبردستی کا اللہ تعالیٰ نے جہاں سے یہ منبع ہے اصل ہدایت کا، اور وہ آیتیں جو الکتاب ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہدایت کے معاملے میں کسی جگہ بھی جبر اور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ جو حق اور جو رشد ہے وہ واضح ہو گئی ہے، تو دین میں اب کوئی جبر نہیں ہے. تو وہ خادم شریعت امام مہدی جب آئیں گے تو ان ساری آیات کے ہوتے ہوئے وہ کس طرح سے یہ جبر کی پالیسی جو ہے وہ چلا سکیں گے جو الکتاب جو ہیں آیات ان کے خلاف ہے. اس لیے یہ تصور جو ہے خادم شریعت کے متعلق، امام مہدی کے متعلق، یہ قرآن کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، ان کے ساتھ یہ نہیں چل سکتا. پھر جو ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیشہ سے اپنے انبیاء بھیجے ہیں. 1,24,000 انبیاء کا ذکر ملتا ہے. ان سب کا کام یہی تھا، ہدایت کے لیے بلانے کے لیے آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اس سنت کو دیکھنا چاہیے کہ جب وہ انبیاء آتے رہے ان میں سے کسی نے بھی یہ طریق اختیار کیا کبھی؟ یہ ایکسیپشنل جو کیس ہے، یہ ہم کیسے اس سنت کے خلاف جو ہے وہ قبول کر سکتے ہیں؟ پھر انبیاء کے سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ان کی سنت، ان کے طرز عمل اور ان کی شان کے خلاف ہے. امام مہدی جو ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو کر آنا ہے، ان کا خادم بن کر آنا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی صلاحیت، ایسی اتھارٹی جو آقا کو تو حاصل نہیں ہے وہ غلام کو حاصل ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرتے رہے، مارے پھرتے رہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. ان کو ہر جگہ جا کے جو ہے خود دکھ اور تکلیف اٹھا کے ان کو ہدایت کے لیے پیغام پہنچایا، اور اس کے جواب میں انہوں نے بے انتہا ظلم کیے. لیکن فرمان کیا تھا؟ فرمان یہی تھا کہ فذکر انما انت مذکر، نصیحت کرتا چلا جا، تو ایک نصیحت کرنے والا ہے، لست علیہم بمسیطر، تو ان پر دروغہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں حاصل نہیں ہیں ان کے خادم کو کیسے ان کے طرف منسوب کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات پر گواہ ہے. اگر بعض لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے کہ کمزوری کے وقت میں جی اس طرح سے نافذ نہ کیا گیا، وہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، یا جو معترضین ہیں، اسلام کے مخالفین ہیں، یا جو اسلام کے نادان دوست ہیں وہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک بہت بڑی فتح جو ہے فتح مکہ کی صورت میں کامل فتح حاصل ہو گئی، اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک فرمایا یا اعلان فرمایا وہ بھی تو دیکھیے. جب وہ سارے لوگ جمع ہوئے جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، ان کو اس موقع پہ فرمایا کہ فاذهبوا انتم الطلقاء، تم چلے جاؤ، تم آزاد ہو، کوئی تم پر آج جو ہے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. کس چیز کی آزادی تھی؟ یہی تو آزادی تھی کہ جس چیز پہ تمہیں ایک عام معافی ہے، اب جس حالت میں تم رہنا چاہتے ہو وہ رہو، کوئی زبردستی تمہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام قبول کرو. اور لوگ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی پہلی ریاست جو مدینہ کی، اس میں آخر وقت تک جو ہے یہودی رہے، مشرکین رہے. مکہ میں بھی جو ہے جو لوگ رہنا چاہتے تھے اسی طرح اپنے دین پر رہے. نجران کے عیسائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر ضمانت دی کہ مسلمان تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے، تمہارے پادریوں کو، تمہارے راہبوں کو کسی کو جو ہے بے دخل نہیں کیا جائے گا. صفوان بن امیہ نے ایک شخص کو زہر میں بجھی تلوار دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے بھیجا. جب فتح ہو گئی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا، کسی کے ذریعے امان کی درخواست کی، اس کو امان مل گئی. تو صفوان نے کہا کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، مجھے 2 ماہ کی مہلت چاہیے. حضور نے فرمایا تم نہ کرو، اور تم 2 ماہ نہیں، تم 4 ماہ کی مہلت لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ اس بات پر شاہد ہے. تو اس لیے ہم کیسے یہ مان لیں کہ جس نے آپ کا خادم ہو کر آنا ہے وہ آپ کے اسوے سے بالکل اپوزٹ آ کے آپ کے دین کی اشاعت جو ہے وہ شروع کر دے گا. پھر جو حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ مہدی آئیں گے، اور دوسرا جو ذکر ملتا ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا بھی ملتا ہے. مہدی کے متعلق یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح بزور شمشیر جو ہے اسلام کو پھیلائیں گے، جبکہ دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو یدع الحرب، وہ جنگوں کا خاتمہ کر دیں گے، یا یدع الجزیہ، جزیے کو موقوف کر دیں گے، یا شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ تضع الحرب و اوزارہا، جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے گی، اور عدل کا دورہ ہوگا. شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، کوئی جو ہے کسی کو ڈر خوف نہیں ہوگا، اکیلی عورت جو ہے وہ سفر کرتی چلی جائے گی. تو ایک طرف تو ان کا یہ مکمل امن کا پیغام ہوگا، اور اسی وقت میں وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ہوں گے، اور وہ بیچارے ہاتھ میں تلوار لیے جو ہے وہ زبردستی لوگوں کے پیچھے پڑے ہوں گے. تو ایک ہی وقت میں ایک امت میں 2 متضاد پالیسیوں کے ساتھ 2 رہنما کیسے کام کر رہے ہوں گے؟ ایک جو ہے وہ امن اور چین کی بنسی بجا رہے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ تلوار کے زور پہ دین کو پھیلا رہے ہیں. تو یہ بات ناممکن ہے، دنیا کے عام نظاموں میں نہیں ہوتی. تو اتنے پیارے اور اتنے اچھے دین میں اس طرح کی بات جو ہے اس کو یوں سمجھنا یہ بالکل زیادتی کی بات ہے.
پھر جو ہے ایک وقت میں دو امام اس طرح سے ہو نہیں سکتے، یہ بھی متفقہ مسئلہ ہے۔ مثلا مسلم کتاب الامارہ کی حدیث ہے کہ اذا بوئے علی خلیفتین فاقتلوا الاخر منہما، کہ اگر دو خلیفہ ہوں ان کی بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دیا جائے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے، مثلا المیزان الکبریٰ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لا یجوز ان یکون امامان فی وقت واحد فی جمیع الدنیا، کہ ساری دنیا میں ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے مسلمانوں کے، لا متفقان ولا متفرقان، نہ ہی کہ متفق طور پر لوگ مان لیں اور نہ یہ کہ ان میں اختلاف ہو اس صورت میں مان لیں۔ وہ کہتا ہے کسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا، چاروں ائمہ جو ہے ان کا یہ مذہب درج ہے۔ امام نووی جو ہے انہوں نے شرح مسلم نے یہی بات لکھی ہے کہ مسلم دنیا کا دائرہ جو ہے اتسعت دارالاسلام ام لا، کہ وہ پھیل جائے یا نہ پھیلے، دونوں صورت میں جو ہے وہ دو امام نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اصل میں آنے والا جو امام ہے وہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہے۔ اس کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے، کئی حدیثیں اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ لل مہدی و الا عیسیٰ ابن مریم۔ ابن ماجہ کی کتاب الفتن کی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ یوشکو ان یلقا منکم من عاش منکم ان یلقا عیسیٰ ابن مریم اماما مہدیا، تم میں سے جو زندہ رہے وہ عین ممکن ہے عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی کی حیثیت میں دیکھ لے۔ کنز العمال میں جو ہے اسی طرح وہ حدیث ملتی ہے۔ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے حضرت حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان کان مہدی فعمر ابن عبدالعزیز، کہ اگر کوئی مہدی تھا تو عمر بن عبدالعزیز تھے، وَإِلَّا فَلَا مَهْدِي إِلَّا عیسیٰ ابن مریم۔ اور جہاں تک ان احادیث کی بات ہے جن کا ذکر ملتا ہے، حضرت مسیم علیہ السلام نے ملفوظات میں یہ ریکارڈڈ حضور نے فرمایا کہ سلطنت کے خیال سے وضع کی گئی۔ دوسری تفصیلی بحث جو ہے حضور نے حقیقت المہدی میں ان احادیث کے متعلق کی ہے کہ وہ تین طرح کی جرح سے خالی نہیں ہے، ضعیف ہے یا آپس میں تضاد اور تناقض پایا جاتا ہے، یا ایسی ہیں جو پہلے کی لڑائیوں کے جو ہے ہوتے ہوئے وہ پوری ہو چکی ہیں، ان پر وہ اطلاق پا چکی ہیں، اس لیے جو ہے ان کا اس طرح کا کوئی تصور جو ہے۔ اور صرف مسیم علیہ السلام نے یہ نہیں لکھا، آپ کے مخالفین بھی جو ہے وہ انہوں نے، مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے ایک انگریزی زبان میں اپنے رسالے کا ایک خفیہ ایڈیشن نکالا اور گورنمنٹ انگریزی کو بھیجا، اور اس میں انگلش میں یہ لکھا کہ یہ جو خونی مہدی کو متعلق حدیثیں ہیں میں ان سب کو مجروح سمجھتا ہوں، ان کو میں قابل اعتبار نہیں سمجھتا۔ اس لیے یہ کوئی ایسی وہ کلیئر بات نہیں ہے، اور اصل جو پیغام ہے وہ امن کے ذریعے ہے، جو لوگوں کی خواہش ہے، جو دل چاہتا ہے کہ پھر اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا، اصل یہ چیز ہے جس کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پیغام وہ ہمارے حضرت صاحب نے ابھی جو گلڈ لنڈن میں جو کانفرنس ہوئی اس میں حضرت صاحب نے بڑا وضاحت سے بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے لطیف استدلال فرماتے ہوئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ روحانی طور پر مسلمانوں میں تنزلی ہوگی، تو پھر یہ بھی پورا یقین رکھیں کہ جو ترقی کی پیشگوئی ہے وہ بھی ضرور پوری ہونے والی ہے، اور ہمیں جو ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا کے امن کے لیے اس وقت جو ہے وہ دعا کریں، اور انشاءاللہ وہ غلبہ احمدیت کے ذریعے ہونے والا ہے، امن کے ساتھ۔ جی بالکل درست بات ہے، بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ ابن سعید عزیز میں جو گلڈ ہال میں کانفرنس تھی، اس میں علل اعلان شاید آج تک کسی عالم دین نے یا مسلمان لیڈر نے یہ بات نہیں کی کہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ اگر پستی کی طرف مائل ہے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہمیشہ ایسی رہے گی، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق امت مسلمہ جو ہے وہ پوری دنیا پر غالب ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت عنقریب دنیا دیکھے گی۔ نصیر صاحب، ایک اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف یہ منسوب جو بات کی جاتی ہے اس پہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ جو امن آج انگریز کی حکومت میں ہمیں ملتا ہے وہ نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے۔ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں مکہ اور مدینے کا نام سن کے، اور حضور کے جو یہ الفاظ ہیں اس بارے میں، اس اعتراض کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ وہ امن جو انگریز کے دور میں ہمیں یہاں میسر ہے نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اسے پرسیو نہیں کر رہے تھے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی وہ فرما رہے ہیں سلطان روم ایک اسلامی بادشاہ ہے ترکی کا، اسے
روم کہتے ہیں, اور اس کی سوورینٹی مکے اور مدینے پہ بھی تھی. سلطان روم ایک اسلامی بادشاہ ہے, لیکن بالحاظ امن اور حسن انتظام سلطنت برطانیہ مسلمانوں کے لیے کچھ کم فخر کا موجب نہیں ہے, اور خاص کر اس فرقہ اہل حدیث کے لیے بلحاظ امن اور آزادی سب سے بڑھ کر فخر کا محل ہے, اور سلطنت اور تمام اسلامی مملکتوں سے بڑھ کر فخر. اور اسلامی مملکتوں میں کیا گنوایا انہوں نے؟ روم, ایران, خراسان. یہ بات دوسرے لوگ بھی محسوس کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ میاں کا ارشاد ہے لاغلبن انا ورسلی, کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, کہ اللہ نے لکھ دیا. کیا یہ بات اس دور میں ویلڈ تھی, اب انویلڈ ہے؟ کیا یہ بات اس دور میں پوری ہوئی ہے تو اس دور میں پوری نہیں ہے؟ یہ قرآن ہم تو منسوخ نہیں مانتے, بات صرف پرسپیکٹو کی ہے کہ اس زمانے میں ایک پرسپیکٹو تھا, اور پرسپیکٹو کے مطابق یہ دوسرے لوگ بھی, علامہ اقبال بھی مان رہے ہیں, ہو چکا اس دین کی شان جلالی کا ظہور ہے, مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور. کہ اس دور میں شان جلالی کا جو ظہور ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے؟ یہ جو تلوار نظر آتی ہے یا ایک ڈومیننس نظر آتی ہے, ہمیں کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن سوال صرف اتنا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اور جو مطہر ہوتا ہے وہی پرسیو کرتا ہے کسی بات کو. اگر اپنے مفادات ہوں, اپنے مفادات کی پٹی آنکھوں پہ باندھی ہو, تو یہ پرسپیکٹو نظر دیکھیں. آپ دیکھیں تیاری دیکھیں, آپ دونوں کی سملیرٹی میں میں آپ کو بیان کروں گا. دیکھیں یہ پہلے جسم بنتا پھر روح بنتی ہے. قرآن میں بھی ارشاد ہے. سب سے پہلے عرب میں کیا تھا کہ ارد گرد کی سلطنتیں جو تھی, حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو شخص اسلام قبول کرتا تھا یا تو مارا جاتا تھا یا اس کی زندگی جو ہے سخت مشکل میں پڑ جاتی تھی. اس لیے احسان کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, ان نو مسلموں پر رحم کرتے ہوئے اس قسم کی متعصب گورنمنٹوں کو آپ نے, اللہ تعالیٰ نے خراج دے بنا دیا مسلمانوں کا, آزادی کے دروازے کھول دیے. یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلطنتیں روم اور ایران کی بڑی بڑی متعصب سلطنتیں تھیں, اللہ نے جب اسلام پھیلانا تھا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے سامان. آپ دیکھتے ہیں نا, حضور نے خط بھیجا اور اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کال کر لیا کہ ان کو بھیجیں. اس قسم کا ماحول تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا, آپ دیکھیں کہ عرب کے ذریعے, عرب صحرا جو ہوتا ہے وہ 1000 سال کے بعد اس کی آبادی جو ہے آؤٹ گرو کرتی ہے, باہر کی طرف جاتی ہے. آپس کی لڑائیوں میں قبائل اسلحہ روم اور ایران سے لا کے استعمال کرنا سیکھ چکے تھے. ان کے پاس عربین ہارس تھا, عربی گھوڑا جسے کہتے ہیں. وہ موبیلٹی میں آج کے B-52 اور ہم ڈرون بھی کہہ سکتے ہیں کہ موبیلٹی جنگ میں جس کی تیز ہو وہ زیادہ جیتتا ہے. اس کے ذریعے یہ جسم تیار ہو گیا. یہ جسم بیکار ہے جب تک روح نہ آئے. پھر وہ روح پیدا ہوئی جو شوق دیدار الہی میں یہ عالم نسوت سے اتنا اوپر اٹھی ہے کہ کعب قوسین کو چھو لیا. پھر ہمدردی خلق میں یہ جہاں اس طرح پرسوز ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اللہ کا باقی نفس کا, تو وہ اس سے آپ نے قوت قدسی سے وہ ایمان پیدا کر دیا ہے کہ وہ جو لوگ تھے جانوروں کی طرح کھاتے پیتے تھے, یبیتون لربہم سجدا و قیاما کا منظر بن گئے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انقلاب پیدا کیا ہے. اب آپ دیکھیں لاغلبن انا ورسلی اس طرح کے پورا ہوتا. اب وہ ویلڈ نہیں ہے, اب بھی ویلڈ. اب دیکھیں آپ کہ 1825 میں یہ جو ٹرین ہے یہ اس کا ہو گیا, چلنی شروع ہو گئی ہے. ٹیلی فون جو ہے وہ اس کی ایجاد 1833 میں نہر سویز جو ہے کھدنا شروع ہو گئی ہے, اس کی کھدائی شروع ہو گئی ہے. 1834 میں ایمنسیپیشن جو سلیوری ایکٹ ختم ہو گیا, لوگ غلام آزاد ہو گئے ہیں سلطنت برطانیہ میں. پریس جو ہے وہ آزاد ہو گیا. 1879 میں الیکٹریسٹی جو ہے کمرشل بنیادوں پہ آنی شروع ہو گئی ہے. سٹیم جہاز چل پڑے, انٹرنل کمبسچن جو ہے وہ آ گیا ہے, پریس جو ہے وہ آ گیا ہے. یہ ساری چیزیں جب جسم تیار ہو گیا ہے تو آپ جانتے ہیں 1835 میں حضرت مسیح موعود پیدا ہوئے ہیں. یہ جسم ہے, اب روح پیدا ہوئی ہے. اب جب روح پیدا ہوئی ہے
تو اسلام کا اسی طرح غلبہ ہوا ہے. کیا اس شیر نے جو للکار کے نہیں کہا دا monster of rationality was stalking through the street and no one was there to stop his march. He came forth, he wielded powerful blow and broke the back of his arrogance or brought him on his knee. اور آپ نے کیا براہین احمدیہ لکھ کے چیلنج نہیں دیا کہ جو اس دلائل کو توڑ دے تو میں اس کو یہ ساری اپنی جائیداد دے دوں گا؟ کیا کوئی سامنے آیا؟ کیا آریہ سماجوں کو چیلنج نہیں دیا؟ کیا برہمو سماج جو کہتے تھے ان کو چیلنج نہیں دیا؟ کیا 1896 میں جو جلسہ مذاہب عالم ہوا ہے وہاں سب نے، منشی محبوب عالم جو تھا مخالف تھا، وہ اچھلتا رہا ہے کہ مضمون بالا رہا. کیا اس وقت آبزرور نے نہیں کہا کہ یہ مضمون کا ترجمہ انگریزی میں ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے جب لیفرائی آیا وہاں سے کیا آپ نے اس کو چیلنج، وہ بھاگ کے شملہ میں نہیں پہنچا، راہ فرار اختیار نہیں کی؟ کیا مولانا ملر سری نے نہیں کہا تھا کہ حضرت صاحب کو لے کے آئیں، وہ اس کا مقابلہ کریں گے، میں نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا؟ کیا آپ نے اس وقت تمام لوگوں کو، زمانہ تھا ڈیمانسٹریٹو پروف کا کہ ریشنلٹی سے ثابت کرو، جب سمارا زمانہ انکار کر رہا تھا کہ الہام کا کوئی وجود نہیں، وحی کا کوئی وجود نہیں، دعا کا کوئی، علماء تو چھپ چکے سے دور کسی قصبے میں، تو یہ وجود سامنے آیا کہ میں ڈیمانسٹریٹو پروف بھی دینے کے لیے تیار ہوں. اور اس نے اعلان کیا کہ مذہب کے اصول کنٹراڈکٹری ریزن کے ساتھ نہیں ہوتے، اگر ہیں تو وہ مذہب چھوڑ دینا چاہیے، ماورا ضرور ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اسی طرح غلبہ اسلام ثابت ہوا ہے، لیکن کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے. آپ کو کانٹیکسٹ سمجھ نہیں آئی. باقی لوگوں نے بھی یہ کہا ہے، کھل چکے یجوج اور مجوج کے لشکر تام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر انصار ینسلون، یہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے. یہ تمام لوگ مان رہے ہیں. دیکھیں مولانا ظفر علی خان یہ کہہ رہا ہے، اتنا متعصب آدمی ہے کہ اپنی حضرت صاحب کی تعلیمات کو تعصب کی وجہ سے خرافات کہہ رہا ہے. کہتا ہے کہ میری نگاہیں حسرت، میری حیرت زدہ نگاہیں حسرت سے دیکھ رہی ہیں بڑے بڑے گریجویٹ، وکیل، پروفیسر، ڈاکٹر جو کانٹ، ڈیکارٹ اور ہیگل کو خاطر میں نہ لاتے تھے، غلام قادیانی کی نعوذ باللہ خرافات پر اندھادھند ایمان لا رہے ہیں. اور احمدیہ تحریک چین سے لے کر مغرب تک ایک تناور درخت بن گیا ہے. یہ بات انہوں نے 19 اکتوبر 1932 میں کہی ہے، زمیندار میں کہی ہے. تو کیا، اور ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کا رسالہ ہے استقلال. ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم وہ آدمی ہے کہ جو علامہ اقبال کے بعد فکری اسلامی تاریخ میں سب سے بڑے ان کے جانشین ہیں، میں کہہ سکوں. انہوں نے کہا کہ یہ احمدیہ تحریک کی زبردست کوششوں کا نتیجہ ہے کہ مسلمان جو 18ویں صدی میں اپنی موت پر دستخط کیے ہوئے تھے، آج اپنے اندر برقی لہر محسوس کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ 20ویں صدی ہر جگہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے بیداری کا آغاز ہے. اور نور محمد نقشبندی صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی کی معان قرآن کا دباچہ لکھا ہے. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ لیفرائی وہاں سے چلا اور اس نے کہا کہ میں تھوڑی عرصے میں عیسائی کر لوں گا، اور اس کا یہ دلیل بڑی کارگر تھی. تمام نبی مدفون ہیں، حضرت عیسیٰ بجش میں حاکی عثمان پہ موجود ہیں، لوگوں کے لیے بڑا اربا. تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا کہ جس عیسیٰ کا تم نام لیتے ہو وہ تو فوت ہو چکے ہیں، جس نے آنا تھا وہ میں ہوں، اگر سعادت مند ہو مجھے مان لو. اس دلیل سے انہوں نے اس طرح تنگ کیا کہ اس کو جان چھڑانا مشکل ہوگی، اور وہ ہندوستان سے لے کے ولایت تک کے پادریوں کا انہوں نے شکست دی. کیا اس جدید دور میں ڈاکٹر اسرار احمد نہیں مانا کہ آریہ سماجوں کو اور عیسائیوں کو شکست دی تھی؟ اس سے مرزا صاحب آنکھوں کا تارا بن گئے تھے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ثابت کاری ہیں. اسی جس طرح پہلے دور میں غلبہ اسلام ہوا، کلّا یومن ہوا فی الشام. جب آپ تاریخ کا پہیہ پیچھے کی طرف گھمائیں گے، وہ تاریخ پیچھے نہیں جائے گی، کچلے جائیں گے آپ سمجھیں اللہ کا دن نئی شان کے ساتھ آیا ہے اور آپ نے وہ اسے پورا کیا ہے. اور شام گلنار ہوئی جاتی ہے. دیکھو تو صحیح یہ جو نکلا ہے یہ مشعل رخسار ہے کون؟ جزاکم اللہ. یعنی آپ کی بات سے ہم اگر اس کو خلاصتاً نظر کرنے کی کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر دین کی تکمیل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو اسلام کو خطرہ تھا وہ اس طرح سلطنتوں سے تھا کہ وہ ان کو اپنے زیر نگین کرنا چاہتے تھے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب حال جہاد کو، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے اور خلفاء کے ہاتھ سے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، وہ اس دور کے لحاظ سے تھا. اور اس دور میں جو اسلام پر
حملے کیے جا رہے تھے وہ فزیکل نہیں تھے، وہ علمی تھے، وہ دلائل کے ساتھ تھے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے کہ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، کہ جو دلیل کے ساتھ ہلاک ہونا چاہتا ہے، یعنی جس کے پاس ایسی بات ہے جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ ہو، جو زندگی پائے، وہ دلیل کی تاثیر سے، حق بات کی تاثیر سے زندگی پائے. میں آپ سے یہ کہوں گا 12ویں صدی کے امام ہیں حضرت شاہ ولی اللہ، وہ فرماتے ہیں تلواروں سے دلوں کا زنگ نہیں اترتا. جی بالکل. وہ دوبارہ مسلمان جو ہوا ہے وہ دوبارہ چلا جا سکتا ہے. اب یہ واجب ہے کہ امور روحانیہ کے ذریعے اسلام کا غلبہ کیا جائے. شاہ ولی اللہ حجت البالغہ میں لکھتے ہیں یہ. جی بالکل بالکل. تو یہ چیزیں ہیں. جی ٹھیک ہے. ایسا مسئلہ نہیں. تو یہ تو وہ کارنامے ہو گئے جو امن کی وجہ سے انگریز کی حکومت میں جو ممکن ہوئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ پچھلے سوال کے جواب میں بھی انہوں نے فرمایا، تو وسیم صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو عبارت ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا، جس کو زیر بحث لا کر لوگ جو ہے وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مکے اور مدینے سے بھی افضل، نعوذ باللہ کمپیئر کر دیا انگریز کی حکومت کو اور بہتر، اس عبارت میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے وہ عبارت جو ہے وہ کہاں درج فرمائی ہے یا کہاں کا وہ حوالہ ہے، اور اس بارے میں کچھ فرمانا چاہیں؟ جی حفظہ، بڑی جو ہے وہ دلچسپ بات ہوگی کہ وہ عبارت جو ہے وہ ضرور دیکھی جائے. اس سے معاملہ جو ہے وہ خود بخود بہت کھل جاتا ہے. اور برادران حبیب صاحب نے تو اس کا سارا پس منظر جو ہے اور اس کے حالات اور نتائج جو ہیں وہ بھی بیان فرما دی ہیں. حضور کی وہ عبارت جو ہے وہ ملفوظات جلد اول میں درج ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارے دیکھنے کی باتیں ہیں کہ سکھوں کے زمانے میں مسلمانوں کو کس قدر تکلیف ہوتی تھی. صرف ایک گائے کے اتفاقاً ذبح کیے جانے پر سکھوں نے 6-7 ہزار آدمیوں کو تہہ تیگ کر دیا تھا، اور نیکی کی راہ اس طرح پر مسدود تھی کہ ایک شخص مسمى ہمیشہ اس آرزو میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتا تھا کہ ایک دفعہ صحیح بخاری کی زیارت ہو جائے، اور دعا کرتا کرتا رو پڑتا تھا اور زمانے کے حالات کی وجہ سے نا امید ہو جاتا تھا. آگے حضور فرماتے ہیں کہ آج گورنمنٹ کے قدم کی برکت سے وہی صحیح بخاری 4-5 روپے میں مل جاتی ہے. اور اس زمانے میں لوگ اس قدر دور جا پڑے تھے کہ ایک مسلمان نے جس کا نام خدا بخش تھا اپنا نام خدا سنگھ رکھ لیا تھا. بلکہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہے کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ ہمارا مکہ میں گزارا ہو سکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ میں. یہ عبارت ہے جہاں حضور نے وہ ذکر فرمایا مکہ کا. اب دیکھنے والی بات ہے، بڑی واضح ہے کہ جو اسلام کی آزادی جو اسلام کی خاطر نصیب ہوئی ہے اس کا ذکر کر کے وہ کیا ہے. اور اصل میں لوگ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اس نام پر کہ مکہ کے متعلق یہ کہہ دیا. لیکن دیکھیں آج بھی مکہ میں یہ ایک مقدس مقام ہے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کی حکومت جو ہے اس کا وہ ذکر خیر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مکہ میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو آج جہاں خود مسلمان حکومتیں ہیں، جہاں ان کے مخالف مسلک کے جو لوگ رہتے ہیں جو ان سے کمزور ہیں، تعداد میں کم ہیں، وہاں وہ حکومتیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں؟ ان کا گزارا ہوتا ہے؟ پاکستان میں احمدیوں کو تو وہ ویسے ہی جو ہے ان کے تو حقوق کا کوئی ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے، ان پہ تو ظلم و ستم جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ بالکل جائز بلکہ کار ثواب سمجھ رکھا ہے. شیعہ بیچارے جو ان کی کیا حالت کر رکھی ہے؟ مسلمان حکومتی بظاہر پاکستان میں ہے نا، اور اب وہاں پر ان کا گزارا ہو سکتا ہے اگر وہ وہاں پہ اب یہ کہہ دیں. مکہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو خانہ کعبہ ہے حضور کو بہت پیارا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مکہ سے نہیں جانا پڑا. آپ کا گزارا وہاں دوبر نہیں ہو گیا، آپ نے نکل کے چڑھ کے گھاٹی پر کھڑے ہو کے دیکھا اور یہ کہا کہ مکہ تو مجھے بہت پیارا تھا لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری عمر اس کو یاد کرتے رہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا. جہاں تک مکہ کی محبت کا تعلق ہے کہ حضرت اماں جان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہے یہ گھر کی بات ہے کہ یہ سوچ کے جو ہے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں جو ہے بیت اللہ کو دیکھ سکوں گا کہ نہیں، وہاں کی زیارت کر سکوں گا کہ نہیں. تو اس لیے وہ بالکل اور معاملہ ہے. دو باتوں کو مکس کرنا جو ہے وہ درست نہیں. اور قرآن کریم کی بڑے واضح تعلیم ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے حسن سلوک کرنے سے، انصاف کرنے سے قطعاً منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا
اور صرف یہ نہیں کہ منع نہیں کرتا، آگے فرمایا واللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو انصاف کی بات کی ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے نتیجے میں ہمیں مظالم سے نجات ملی ہے اور ہم اسلام پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور اس کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ وسیم صاحب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حبیب صاحب۔ السلام علیکم حبیب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال ہے مرزا صاحب کی عبارت پر، وہ سوال یہ کہ روحانی خزائن ہے اور جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 394 ہے اور کتاب ہے ایام السلو۔ یہاں پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے، جبکہ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 179 پر اور 80 کتاب البریہ ہے، کہتے ہیں کہ بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خام مولوی میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خام مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ کیونکہ میری تعلیم خدا تعالی کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد لاون سے پڑھے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب نے یہ کیوں کہا؟ ایک جگہ کہتے کہ میں حلفاً میرا کوئی استاد نہیں، دوسری جگہ یہ انہیں کی کتاب میں ہے، تو یہ میرا سوال ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کیوں لکھا ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال دیکھ لیا ہے وسیم صاحب، ہم آپ کی طرف حاضر ہوں گے یہ سوال لینے کے لیے، جواب لینے کے لیے سوال کا، لیکن تھوڑی دیر میں آپ کی طرف آتے ہیں۔ سوال آپ نے سن لیا ہے جی، تو ناظرین تھوڑی دیر میں اس سوال کا جواب ہم وسیم صاحب سے لیتے ہیں۔ اس دوران ہم چلتے ہیں اسفندیار منیب صاحب کی طرف۔ اسفند صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اسفند صاحب، گزشتہ پروگرام کے آخر میں ایک سوال کیا گیا تھا، اصولی طور پر اس کا جواب ہو گیا تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث تفصیل طلب جواب جو ہے وہ ہم اس وقت پیش نہیں کر سکے تھے۔ ابو زیغم صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کشتی نوح کے جو صفحہ نمبر 5 ہے اس میں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تعاون کے بارے میں فرمایا تھا کہ تعاون کا ذکر قرآن شریف میں ہے، بلکہ تورات وہ پوری انہوں نے عبارت بھی پڑھی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پورا قرآن کریم پڑھ جائیں تو ہمیں تعاون کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ تو اس بارے میں چونکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں اس کا جواب پیش کریں گے، تو اگر آپ فرما سکیں۔ جزاکم اللہ، چونکہ آج ماضی کے تذکرے چل رہے ہیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پچھلے سوال سے تعلق رکھتی صرف 1 منٹ کی اجازت چاہوں گا، ابھی چونکہ موضوع بھی چھڑا ہوا تھا کہ حبشہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی، کہ میں عبداللہ صاحب نے جو اعتراض کیا تھا نا نیک نیتی کے نور والا، اس حوالے سے ایک بات ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ وہ سیرت ابن ہشام میں دیکھ لیں، ہجرت حبشہ کا جو باب ہے، وہاں پہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ ملک حبش میں چلے جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور وہ صدق و راستی کی سرزمین ہے۔ تو حضور نے خود اس جگہ کو، جس پہ آج بھی عیسائی حکومت میں ہے، آج بھی عیسائی حکومت ہے وہاں پہ، حضور نے فرمایا تم وہاں پہ چلے جاؤ، وہ صدق و راستی کی سرزمین ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں، حضرت ام سلمہ جو بعد میں حضور کے نکاح میں بھی آئیں، ان کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ان کی لڑائی ہوگی، بغاوت ہوگی، تو ہم سارے صحابہ ہم رو رو کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نجاشی کو جو فتح دے حالت عیسائیت میں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تاریخ اسلام سے بھی دیکھ لیں تو ان کو الگ سے کافی دلائل وہاں مل جائیں گے جو ان کے اطمینان قلب کے لیے کافی ہوں گے۔ باقی پھر چونکہ آپ نے پچھلا سوال ہی، اس میں تو چونکہ بہت تھوڑا وقت ملا تھا، شاید آخری منٹ میں یہ سوال ہوا تھا جب ہمارے دوست نے کیا تھا کہ قرآن کریم میں تعاون کا جو ذکر آیا وہ ہمیں بتائیں، تو اس وقت عرض کیا تھا، آج تھوڑا ان کو تفصیلی بتا دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ان کی خدمت میں کہ قرآن کریم میں سورہ نمل میں جو آیت ہے 83، ان کا شاید 82 ہوگا،
इसमें अल्लाह ताला फरमाता है विज़ा वक़ल क़ौलु अलैहिम अखरजना लहुम दाब्बत मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्ना नास कानू बिआयातिना ला युकिनून, कि जब वक़ल कौल हुज्जत तमाम हो जाएगी, बात सादिक हो जाएगी, बात कह दी जाएगी, तो फिर अल्लाह ताला ज़मीन से एक जानदार निकालेगा, तुकल्लिमुहुम, जो उनको काटेगा। क्यों? अन्ना नास कानू बिआयातिना ला युकिनून, क्योंकि लोग ईमान नहीं ला रहे थे, यकीन नहीं रख रहे थे। इस पे सब बड़ी दिलचस्प हमारे दोस्तों ने तर्जमे किए हुए, वो कहते हैं एक जानवर निकलेगा तो कल्ले मोहम, वो उनसे बातें करेगा। अब बंदा इस पे इन्ना लिल्लाह पढ़ सकता है कि बात क्या हो रही है। एक जानवर निकलेगा, यानी बाद लोग इससे मुराद लेते हैं, अब हमारे भाई नाराज ना हो, गधा, जो दज्जाल का गधा वो निकलेगा और हमारे इन भाइयों से गुफ्तगू करेगा। ये क्या कोई सेंस बनती है? कुरान करीम कह रहा है कि जब हुज्जत तमाम हो जाएगी, अल्लाह ताला जमीन से एक जानदार को निकालेगा तो कल्ले मोहम, जो उनको काटेगा। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयत पर यकीन नहीं रखते थे। तो ये इसका तर्जमा अगर हम अपने भाइयों वाला कर लें, माजरत के साथ हम वो कर ही नहीं सकते कि जब हुज्जत तमाम हो जाएगी तो हम जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा, क्योंकि वो आयत पर यकीन नहीं लाया करते थे। यानी गधा बोलेगा तो लोग आयत पर यकीन ले आएंगे, गधा मौलवियों को बताएगा तो वो इमाम महदी को मान लेंगे, गधा लोगों के पास जाएगा तो वो इमाम महदी को मान लेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका तर्जुमा जो है वो तकल्लुमुहुम करना ही गलत है। हजरत मसीह मौला इस्लाम ने जो इसका तर्जुमा फरमाया है उसके दलाइल मौजूद हैं। खुद मैं अर्ज करूंगा अपने भाई से, उनका नाम अबू जैगम है, लगता कुछ अरबी से अच्छी शुद्ध बुद्ध भी होगी उनको, तो मैं उनको मशवरा दूंगा नहायत दोस्ताना अदब से आजी के साथ कि आप बराए करम लिसानुल अरब पढ़ लीजिए, मुंजद पढ़ लीजिए, अकरबुल मवारिद पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कल्लामा जो लफ्ज़ है या अल कलमो जो है या कलामहू जो है, इसका मतलब क्या है। लिसानुल अरब ने तो एक बहुत जबरदस्त दलील दी है, उसने तो अल कलमो लिख के अल जुर्ह लिख दिया, यानी जख्म। एक जगह उसने लिखा कि सांप के कांटे का जो जख्म का निशान होता है वो भी है। अब ये भी अजीब बात है कि जो कीड़ा है ये भी काटता था, तो इसमें भी देखिए कितना कुरान करीम फसीह बलीग बयान करता है। लेकिन अफसोस के मौलवी ने कुरान को मजाक बना दिया, लेकिन कुरान तो मजाक नहीं बन सकता, मौलवी मजाक बना हुआ है इस वक्त सारी दुनिया में। और साहिब लिसानुल अरब ने तो कल्लमुहुम में काटने का तर्जमा करने के लिए आयत कौन सी लेके आए हैं? अभी जो मैंने पढ़ी है, उन्होंने यही आयत दलील दी है वखरजना लहुम दाब्बत मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम, ये साबित करने के लिए कि जो मैं आपको कह रहा हूं कि वो कीड़ा काटेगा, उसका तर्जमा कुरान करीम से सबूत देने के लिए वो इस आयत को बयान करते हैं कि देखो ये आयत इसमें लिखा हुआ है। तो अब जो दोस्त जिन लोगों को शौक है ऐसी बातें करने का कि वो जानवर काटेगा, यानी छुपाया हो गया, बात मेरे भाई को यह पता नहीं होगी पूरी, यानी गधा कलाम फरमाएगा इनके साथ आके, तो कुरान करीम ये नहीं कहता। कुरान करीम कहता है कि जानवर वो जो निकलेगा, जानदार निकलेगा, वो उनको काटेगा। और ये हदीस इसकी तायद करती है। मैंने तर्जमा जो कलामा या कल्लामहू का किया है, यानी जख्म का, खुद बुखारी किताबुल वुजू में भी एक हदीस है, मेरे भाई देख लें, वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काला कुल्लु कलमिन युकलमुहुल मुस्लिमु फी सबीलिल्लाह यकूनु यौमल क़यामत कहतिहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक जख्म जो किसी मुस्लिम को खुदा की राह में लगे, क़यामत के दिन अपनी उसी हालत में होगा। ठीक है, तो यहाँ भी फरमाया कलमिन युकलमुहु, कि जो भी इसको जख्म लगता है। फिर इस हदीस को, यानी जो मेरे भाई को परेशानी हुई है कि तौन आ तो गई है, तौन ने लाखों घर उजाड़ तो दिए हैं, और तौन ने मसीह अलैहि सल्लम की सदाकत को साबित कर दिया है, इतना साबित किया है कि हमारे अखबारात को ये लिखना पड़ा कि इतनी कसरत से लोग अहमदी हो रहे हैं तौन के जमाने में कि हम अब उनकी तादाद, उनके नाम नहीं शाया कर सकते, चुनांचे अखबारात ने बंद कर दिया। इतनी कसरत से ये खुदा का निशान जाहिर हुआ, तो मेरे भाई को वो निशान नजर नहीं आ रहा। ये निशान जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, जो निशान इसमें साबित कर दिया, हजूर को अल्लाह ने फरमाया इन्नी हाफिज़ कुल्ल मन फिद्दार, कि तू ऐलान कर के जो तेरी पैरवी में, तेरी चार दीवारी में गुम होगा, तेरे अंदर फना होगा, अल्लाह ताला उसको इस तौन के अजाब से बचाएगा। और देखा उन लोगों ने, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ने बचाया है उस तौन के अजाब से। और खुद हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए भी खबर दी, और सही मुस्लिम की एक हदीस है, वो भी अगर वो पसंद फरमाए तो नोट कर ले, मुस्लिम किताबुल फितन में आई है, जिसमें नबीउल्लाह का जिक्र आ रहा है।
فیرغب نبی اللہ عیسیٰ و صحابہ فیرسل اللہ علیہم النغف فی رقابہم فیصبحون فرسی کا موت نفس واحدتن، کہ اللہ تعالیٰ اس مخالفوں کی گردنوں میں ایک پھوڑا نکالے گا، نغف نکالے گا. اور نغفہ کے پھوڑا بھی ترجمہ ہے اور طاعون بھی ترجمہ ہے. آپ لین کی ڈکشنری دیکھ لیں، اور بھی آپ کو بہت سے ڈکشنری آپ پڑھا تو کریں یار، آپ پڑھتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کی بات سن کے ہمارے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے پاس آئیے، لیکن تھوڑی تحقیق کر لیں کہ مولوی صاحب فرما کیا رہے ہیں، اور کوئی عقل اس کو بات بھی مانتی کہ نہیں مانتی. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو یہ نشان بتایا جس کی قرآن حدیث میں ذکر آیا، پھر آپ نے شاید ہر سوال میں یہ بھی میرا خیال اس وقت تو مجھے ذہن میں نہیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بائبل وغیرہ میں کہاں آیا. میں عرض کروں گا بائبل میں متی میں تو انہوں نے نکال دی ہے، 24/8 میں آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور زکریا 14/12 میں بھی تھی. لیکن آپ لوکا کی انجیل نکالیے 21/10، وہاں موجود ہے. جا بجا کال اور مری پڑے گی. مری جو ہے اس کو طاعون کو کہتے ہیں، اور انگلش میں تو پلیگ کا لفظ آیا ہوا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پڑھ سکتے ہیں. میں عرض کروں گا یہ تو دلائل ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ نشان ظاہر ہوگا، اور مسیح علیہ السلام کا زمانہ آپ کی کتب یہ گواہ ہیں، یہ نشان ظاہر ہوا، اور ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں لوگ مرے ہیں، لاکھوں لوگ. آپ جتنے چاہیں گے ہم آپ کو ثبوت دے دیں گے. آپ نیٹ پہ جائیے، ذرا جا کے تلاش کیجئے کہ جب طاعون پڑی ہے یہ 95-96 1895-96 اور پھر 2-3 سے 7 تک طاعون کا زور ہے، لاکھوں لوگ مرے ہیں. تو ان لاکھوں لوگوں کی موت نے نہیں بتایا کہ خدا کس کے ساتھ تھا. مسیح علیہ السلام کو کیوں نہیں ہوا؟ حضرت مسیح علیہ السلام تو بار بار مولویوں کو اور مخالفوں کو معذرت کے ساتھ جتنے بھی اس وقت لوگ تھے ان کو مرد میدان بننے کی دعوت دی. فرمایا کہ اب خدا نے عذاب نازل کیا ہے تمہاری شرارتوں کی وجہ سے، شوخی کی وجہ سے. اور طاعون کا فرمایا طاعون آتی اس وقت ہے جب تان پیدا ہو جائے، یعنی انبیاء پر مامورین پہ تان ہو تو پھر آتی ہے. فرمایا اب تم جو بھی میرے مقابل پہ ہو تم اعلان کرو. میں اعلان کرتا ہوں خدا نے مجھے بتایا کہ قادیان کو وہ طاعون کے بربادی افن عذاب سے بچائے گا. یعنی ایسی نہیں ہوگی کہ لوگ کتوں کی طرح مرنا شروع ہو جائیں. ہاں مخالفوں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، لیکن پھر بھی ایسی طاعون جارف نہیں آئے گی کہ جو جھاڑو پھیر دے. لیکن فرمایا اگر تمہارا خدا سے تعلق ہے تو میں ہندوؤں اور دوسرے لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم بنارس کے بارے میں یہ اعلان کرو، اور امرتسر کے بارے میں فرمایا کہ سناتن دھرم والے اور جو یہ ہمارے دوسرے صاحبان مخالف تھے، عبدالحق عبدالجبار غزنوی فیملی، فرمایا تم اعلان کرو کہ امرتسر میں نہیں آئے گا. پھر مولوی محمد حسین اور نذیر حسین جو دلی سے جن کا تعلق ہے، مولوی محمد حسین بٹالوی تو بٹالہ کے تھے لیکن ان کے استاد محترم جو تھے وہ نذیر حسین دلی سے تھے. تو فرمایا تم دلی کے بارے میں اعلان کرو، انجمن حمایت اسلام لاہور کے بارے میں اعلان کرے، کلکتہ کے بارے میں اعلان کرے، عیسائی کیونکہ ان کا وہاں پادری رہتا ہے سب سے بڑا. تو فرمایا تم میرے مقابلے پہ آ کے اعلان کرو کہ خدا تعالیٰ اس کو طاعون سے بچائے گا. میں تمہیں تحدی کرتا ہوں کہ اگر تم یہ بات کرو گے خدا تعالیٰ وہاں کو ایسی طاعون بھیجے گا جو سب کو برباد کر کے رکھ دے گی. لیکن قادیان میں ایسی طاعون نہیں آئے گی. تو یہ کہاں تھے مولوی، یہ کہاں تھے باقی مخالف لوگ؟ آج باتیں کرتے ہیں ہمیں دلائل دیں، ہم تو دلائل آپ کو 100 سال سے دے رہے ہیں. آپ نے کان بند کر لیے ہیں، یا آپ ہمیں نہیں سننا چاہتے، یا حکومتوں نے یا دوسرے لوگوں نے روکیں ڈالی ہوئی ہیں. ہم تو 100 سال سے زیادہ ہو گئے یہ دلائل پیش کریں کہ جناب یہ قرآن و حدیث کھڑے ہیں، یہ پرانی کتب مقدسہ کھڑی ہیں، اور یہ مسیح علیہ السلام کی کتابیں ہیں، یہ دعویٰ ہے. اور اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیں کس طرح خدا تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے منکرین کو ان کو ایسا تباہ کیا ہے، بڑے بڑوں کو چن کے تباہ کیا کہ روزانہ جنازے اٹھانے مشکل ہو گئے تھے. لیکن اس کے مقابلے پہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی جماعت کی اور ان کے بہت حفاظت فرمائی ہے، سوائے جو حضور شاذ کوئی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے اور واضح نشان کر دیا. اور اس زمانے میں جماعت کی تعداد لاکھوں میں چلی گئی ہے. یہ اللہ کا نشان تھا. جزاکم اللہ احسن الجزا. ہم درخواست کریں گے ابو زغم صاحب سے، ہمارے نون احمدی دوست ہیں، ساتھی ہیں، کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، ایسے اعتراضات کی وجہ سے جس کی بنا پر ہم اصل روح سے محروم رہ جائیں، اصل جو چیز ہے، جو بات ہے پیچھے، اس سے محروم رہ جائیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. دیکھنا یہ چاہیے کہ اصل میں جو طاعون کا نشان، جس طرح کہ اسفند صاحب نے بھی فرمایا، وہ نشان کیا تھا، اس کا ذکر قرآن کریم میں کہاں ہے، وہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دلائل کے ساتھ، باقاعدہ حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اس کے پیچھے کیا روح کار فرما ہے،
کیا یہی روح کار فرما نہیں ہے کہ اس تعاون کے نشان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ اور اسلام کے حق پر ہونے اور اسلام کی سچائی کو دنیا پر ثابت کر دے گا؟ کیا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب بھی کوئی دعویٰ فرمایا، جب بھی کوئی پیشگوئی فرمائی، تو یہ نہیں فرمایا کہ اس پیشگوئی سے میری مراد یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا پر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو خدا تعالیٰ کا تصور اور جو خدا تعالیٰ کی ذات مذہب اسلام پیش کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور زندہ خدا ہے، اور وہ آج بھی اپنے انبیاء کی تائید و نصرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے فضل سے اپنے بیجوؤں کو غلبہ بخشتا ہے اور عطا فرماتا ہے، اور ہمیشہ ان چیزوں میں آپ غالب رہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہیں، سوال پیدا ہوتے ہیں، ضرور پوچھیں، ہم بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ان اعتراضات کے جوابات پیش کر سکیں، لیکن ہمیں اصل میں دیکھنا چاہیے کہ ان تمام باتوں کے پیچھے اصل روح کیا کار فرما ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، وسیم صاحب کی طرف واپس آتے ہیں، بلکہ وسیم صاحب وہ جو اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں جو 2 تحریرات پیش کی حبیب صاحب نے، کہ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرا کوئی استاد نہیں، اور دوسری جگہ آپ نے یہ فرمایا کہ فضل دین صاحب جو ہیں انہوں نے بچپن میں مجھے پڑھایا، تو اس کے جواب میں آپ کیا فرمائیں گے؟ افسر، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر تو واقعی اس میں تضاد ہوتا، کوئی 2 مختلف باتیں ہوتی، تو جو لکھنے والے ہیں وہ خود اس کو کبھی اس طرح درج نہ کرتے۔ ایک سمپل سادہ سی بات میں عرض کر رہا ہوں، لاجیکل بات ہے، خاص طور پہ اس وقت جب ہر مخالف جو ہے وہ اعتراض پکڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جی بالکل، ہر وقت جو ہے وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں، ہر طرح سے جو ہے وہ مخالفت پر کمر بستہ ہے، تو ایسے حالات میں تو انسان بہت محتاط ہوتا ہے نا، اس کی جو ہے ہر بات کو جب یوں دیکھا جائے گا اور سے اور اس پر نقطہ چینی ہو، تو اگر اس میں کوئی 2 باتیں ہوتی تو حضور اس کو تحریر نہ کرتے۔ اس لیے صراحت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جو کہ آپ کا طرز عمل تھا، جو کہ آپ کا ایمان تھا، جو طرز عمل تھا، اس پر آپ نے تحریر فرما دیا، تو اس سے ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ اور جو تحریر وہ پڑھ رہے تھے، اگر اس کے الفاظ پر بھی غور فرمائیں تو حضور نے جو ایک جگہ پر استادوں کے یا معلمین کے ہونے کا ذکر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بچپن میں میرے لیے ایک استاد جو ہے وہ اس مضمون کے لیے رکھے گئے، اور جب میری عمر 10 سال کی ہوئی، تو جو گویا جو پہلی بات ہے وہ 10 سال سے بھی نیچے کی عمر کی ہے، جی، جو دوسری بات ہے وہ 10 سال کی ہے، تو اس وقت میں ایک بچہ جو ہے وہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ اور وہ حضور نے لکھا بھی کہ مطلب فارسی کے پڑھے، قرآن شریف پڑھایا، عربی کے جو بنیادی ہیں نحو وغیرہ قواعد جو ہیں وہ پڑھائے، اور جہاں پر حضور یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، وہ وہاں پر ان علوم کا ذکر ہے، ان چیزوں کا بیان ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عظیم الشان لٹریچر جو ہے تصنیف فرمایا، اور جس کے نتیجے میں ہر مذہب والے کو للکارا ہے، اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، اپنے دعوے کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے، اس کے دلائل دیے ہیں، قرآن کریم سے ساری باتوں کو بیان کیا ہے، عیسائیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے، آریہ سماج جو ہے ان کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے، اور آج تک حضور کے وہ چیلنج موجود ہیں اور ریکارڈ ہے۔ ان ہمارے جو دوست ہیں، ان کے جو اسلاف تھے، جو ان کے اس وقت علماء تھے، مولوی حضرات تھے جو مخالفت پر کمر بستہ تھے، ان کو حضور نے لکھ کے چیلنج دیا ہوا کہ آئیں، میں یہ کہتا ہوں مجھے خدا تعالیٰ نے سکھایا، تم میرے مقابل پر اس کا جواب لکھ کر دکھا دو۔ تو وہ بڑا آسان سا حل ہے، آ کے ان کے مقابل پر لکھ کر دکھا دے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے یا دیگر جو تفاسیر ہیں عربی میں حضور نے کتب لکھی ہیں، اس طرح دوسرے جو چیلنجز ایک ایک چیز کے متعلق جو ہے وہ الگ الگ چیلنج دیے ہوئے ہیں، آج تک کوئی اس کو نہیں کر سکا۔ تو جو حضور وہاں بیان فرما رہے ہیں وہ تو ان چیزوں کے متعلق ہے، یہ میرا حضور نے فرمایا کہ الہی علم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، اس معاملے میں کوئی میرا استاد نہیں ہے، اور کوئی نہ ہے، نہ کہیں ثابت ہوا ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں، اور عجیب و غریب مخمصے میں رہتے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو خلیفہ اول تھے نور الدین صاحب وہ لکھ کر دیتے ہیں، میرے صاحب کچھ نہیں جانتے۔ کبھی کہتے ہیں ایک عرب جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے، وہ اصل میں کتابیں لکھ دیتا ہے ان کی۔ کبھی جو کہتے ہیں جی انہوں نے خود ذکر کیا کہ میں نے استادوں سے پڑھا ہے اس لیے یہ لکھ لیتے ہیں، اور کبھی کہا جی میں نے استادوں سے پڑھا نہیں، تو اس لیے ان میں کوئی تضاد نہیں۔ وہ بچپن کی ایک بات جو الگ طور پہ حضور نے بیان فرمائی، اور جہاں یہ کہا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں الفن کہتا ہوں، وہ ان امور کے متعلق ہے جو عظیم الشان، جو کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی تائید کے انسان سیکھ نہیں سکتا۔
اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے 40,000 مادہ جو ہے وہ سکھایا، اور جس کے نتیجے میں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ ہمیں پڑھتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی جو قاموس ہے اس کو دیکھنے کے بعد جا کے وہ لفظ ملتا ہے، ایسے جو ہے نادر الفاظ کا بھی استعمال حضور نے فرمایا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو، اور اب وہ عربی کا قاعدہ پڑھنے سے یہ چیزیں تو نہیں آتی۔ کوئی یہ کہے کہ جی یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ میں نے لکھا ہے اور یہ میں نے خود لکھا ہے، کسی سے نہیں پڑھا، تو دیکھنے والا کہے کہ نہیں آپ 5ویں کلاس میں فلاں استاد سے پڑھا تھا، تو 5ویں کلاس کے نتیجے میں پی ایچ ڈی کے مقالے نہیں لکھے جاتے، اور یہ تو اس سے بہت بالا تر باتیں ہیں، میں تو صرف سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو دونوں باتوں میں بڑا الگ الگ فرق ہے، کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے مغالطے والی اور غلط فہمی والی، جو ہے دونوں چیزوں کو الگ کر کے آرام سے پڑھیں تو سمجھ آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ بلکہ آج کے جو ایک سوال بھی ابو زیغم صاحب کا تھا تعاون کے بارے میں، کتاب نزول المسیح میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ الہاماً مادے سکھائے گئے، حضور نے فرمایا کہ یہ جو تعاون کا، یہ جو تکلمہم کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کاٹے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً یہ فرمایا ہے، مجھے سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے الہاماً حضور کو سکھایا اس کی تصدیق اقرب میں موجود ہے، نسون صاحب نے ذکر بھی فرمایا کہ باقاعدہ ڈکشنریز بتاتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کو اپنے فضل سے علم بھی سکھاتا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یو کے سے محمد علی صاحب۔ محمد علی صاحب السلام علیکم۔ السلام میرے تینوں بھائیوں کو۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ جی ہاں جی، میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، کیونکہ کہنا پڑے گا کیونکہ لیبل لگا ہوا ہے اس لیے تو اپنا تعارف کرانا پڑے گا۔ تو ساتھ ساتھ آج مجھے موقع ملا تو میں نے کہا کہ چلو اپنے بھائیوں سے افسوس بھی کر لیں۔ وہ اپنا مرزا طاہر صاحب کا، ان کے جب وفات ہوئی تھی تو اس وقت موقع نہیں ملا، تو آج میں آپ سے افسوس بھی کرتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو جماعت احمدیہ کا جو ایسٹ تھا، مجھے نہیں لگتا کہ مرزا طاہر صاحب کی کوئی بھی جو ہے نا وہ کوئی ان کی کمی پوری کر سکے گا ماشاءاللہ ان کے پاس۔ ہاں میرا سوال یہ ہے محمد علی صاحب، میں یہ ریکویسٹ کروں گا، ہمارے پاس وقت کم ہے اور آج یہ جی سوال کی طرف اگر آ سکیں۔ جی ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں کہ اپنا جو کالج اور یونیورسٹی کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، جو موسٹلی آرکیالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم دنیا کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہ اپنی آرکیالوجی کے ساتھ ساتھ اس کے ایرر جو ہیں اس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری مسلم امت کی جو ہسٹری ہے ہم صرف اس کو پڑھتے ہیں اور ہنس سکتے ہیں۔ یہاں تک یہ ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ حجر اسود کو اس کا تھوڑا سا کاربن کر کے اس کی ڈیٹ لے لیں کہ یہ ہاؤ اولڈ از ہے۔ تو کیا ہمیں مسلمان جو ہیں یونیورسٹی کیا الاؤڈ کریں گی کہ ہم اپنی ہسٹری کو آرکیالوجی کو ساتھ لے کے اس کو اپنا اس کے جو ایرر ہیں اس کے اندر ان کو دور کر سکیں؟ تو میرا دوسرا جو سوال ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دوسرے پروگرام میں ہے کہ سورہ العادیات کے اوپر اور سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، اگر اس کا جو میں نے جو میری نظر میں ہے میں آپ سے اس کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا۔ جزاکم اللہ خیر ٹائم دینے کا۔ جزاک اللہ محمد علی صاحب، ہم اس سوال کے جواب کو لینے کے لیے نصیر صاحب کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے جو حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، جزاکم اللہ احسن جزا، بہت شکریہ، آپ نے ان کا افسوس کیا۔ لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں ناظرین کو، غالب کا ایک مصرع ہے بلکہ ایک شعر ہے، وہ اس بات کو بڑی کھل کے بیان کر دیتا ہے کہ ہے رنگ گلو لالاؤ نسری جدا جدا، ہے رنگ لالاؤ گلے نسری، ہے رنگ لالاؤ گلے نسری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ دیکھیے ہر پھول میں یہ نظر آنا چاہیے کہ بہار آ چکی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اس کو اس طرح پہچانا جاتا ہے۔ کبھی ہم کمپیئر نہیں کر سکتے کہ کون سا پھول کیا خوبی رکھتا ہے اور اس میں خوبی ہے یا اس میں خوبی فلاں ہے۔ بہرحال اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھ کے ہم چلتے ہیں۔ یہی قوموں کی ترقی کا راز ہوتا ہے کہ جو بھی وجود جب بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی جس وجود کو بہتر سمجھتا ہے اس کو ہمارے اوپر جو ہے وہ نگران مقرر فرماتا ہے، اور نظر یہ آتا ہے کہ جماعت جب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے قدم بقدم ترقی کرتی چلی جاتی ہے تو یہی ہر وجود کے اپنے موقع پر تشریف لانے کا ثبوت ہوتا ہے۔ جی نصیر صاحب۔ میں یہ عرض کروں گا کہ جو معروضی اور سائنٹیفک نقطہ نگاہ ہے وہ اسلام نے دیا تھا، اور اس اسپین میں جو مسلمانوں نے مدرسہ قائم کیا تھا وہ سیکولر مدرسہ تھا، اور وہ روایت جو ہے پھر یورپ میں آگے گئی۔ آپ دیکھیں جو میگنا کارٹا لکھا گیا ہے وہ اسی ادوار میں لکھا گیا جب یہ انٹریکشن ہوئی ہے۔
صلیبی جنگیں ہوئی ہیں اور یہ انٹریکشن ہوئی. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سائنٹیفک اور جو معروضی رویے تھے جو متعارف کروائے تھے. ابن خلدون ہیں ہسٹری کے، وہ سمجھے جاتے ہیں سوشیالوجی کے ایک امام سمجھے جاتے ہیں، بانی سمجھے جاتے ہیں. تو وہ چلتا رہا ہے، لیکن بعد کے ادوار میں یہ جو تعصب آ گیا ہے، یہ تو آرکیالوجی کی بات کر رہے ہیں، سامنے کی بات ہے، بالکل سامنے کی بات ہے. سردار شوکت یاد ان کی کتاب ہے دا نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ مطلب میں گیا، مجھے بھیجا قائد اعظم نے مولانا مودودی کے پاس، تو میں کہ پاکستان کے لیے دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں. تو میں گیا تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ پاکستان کے لیے میں دعا کیسے کر سکتا ہوں، یعنی نہ پاکستان کہہ رہے تھے. تو حضرت صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم دعا بھی کریں گے، اور دعا یہ ہے کہ کوئی ہمارا بندہ سوائے مسلم کسی کو. تو یہ چیزیں اب وہ چیمپئن بنی ہوئی ہیں جماعتیں، یہی ہسٹری ٹھیک کر لیں اگر تو بڑی مہربانی ہے ان کی. سیرت کانفرنس جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے آغاز کیا تھا، جب اعتراضات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئے تھے تو سارے اس میں محمد سے ہر طرف اجالا ہو گیا، اور خدمات ہیں. یہ چیزیں ہی اگر ٹھیک کر لیں، یہ جو ہماری ریسنٹ ہسٹری گزری ہے اس کو ہی اگر درست کر لیں تو ہماری ممکن ہے ہمیں اپنی منزل تلاش کرنے میں آسانی ہو. باقی تو بڑی بات کی باتیں ہیں. تو کیا ہم آرکیالوجی کے تحت جو ہے وہ اپنے ان چیزوں کو لے کے ہم ہسٹری کو، اسلامی ہسٹری کو پہچان سکتے ہیں؟ دیکھیں بڑے بے شمار طریقے ہیں، کوئی ایسا نہیں، کوئی اس میں کوئی اسلام ممانعت نہیں کرتا، علم کے لیے ایک اوپن چیز ہے. ممانعت تو بڑی دور کا لفظ حوصلہ افزائی کرتا ہے. یعنی قرآن کریم تو ہر جگہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ علم لے کر آئے، ان کو دعا یہ سکھائی کہ رب زدنی علما. اور پھر یہ ہے کہ اہل علم اور علم نہ رکھنے والے جو وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو ہر جگہ جو ہے غور و فکر کی، تفکر کی جو ہے وہ دعوت دی. کائنات جو ہے پوری اس کے لیے کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ اس میں دیکھو جو ہے سیروا فی الارض فانظروا، یہ آرکیالوجی کی طرف اشارہ ہے. یہ ساری چیزیں فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جنہوں نے تکذیب کی ان قوموں کی کیا انجام کیا تھا، اور یہ آرکیالوجی کی طرف اشارہ ہے. اس کے نتیجے میں جو اولین دور کے مسلمان تھے انہوں نے وہ علوم حاصل کیے، انہوں نے ریسرچ کی. آج کی سائنس میں جو بنیادی ترقیات ہیں ان میں ان کا بڑا دخل ہے بنیادی طور پر. اور اس وقت میں تذکیر بے ایام اللہ، یہ جو ہے یہ کیا تذکیر بے ایام اللہ، ذکرہم بے ایام اللہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کے تحت ایک جو جی بالکل. اور آج کے دور میں بھی دیکھیں، اس لیے ہمارے ان دوستوں کو جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس وجہ سے جو ہے کوئی معاملہ مٹ جائے گا یا ہسٹری خراب ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ احمدیت کو غلبہ دے گا، تو انہی اصولوں پر سارے کام اللہ کے فضل سے ہوں گے. ہمارے صاحب اس وقت بھی جو اسٹوڈنٹ ہمارے جہاں انہیں موقع مل رہا ہے، جہاں ممکن ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کے لیے جماعت جن کا انتظام کرنا مشکل ہے، جماعت ان کا انتظام کرتی ہے پڑھنے کا. وہ ان کو یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، اور حضور زیادہ تر جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ریسرچ کے شعبے میں جائے. ہر میدان میں جو ہے اللہ تعالیٰ، اور جماعت کے پاس تو ایک فوج تیار ہو رہی ہے وقف 9 کے تحت. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. جی تو ہم تو اس سے قطعاً دور نہیں ہیں. اگر کوئی دوسرے بیچارے اس طرح اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں تو ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ وسیم صاحب. میں محمد علی صاحب سے درخواست کروں گا. مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ محمد علی صاحب ان علماء کی پیش کردہ اسلام کے پیش نظر جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ کیا ہم آرکیالوجی سے اسلام کی تاریخ کو جان سکتے ہیں کہ نہیں جان سکتے. وہ علماء جو کہ سوال کرنے کو برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی ایسا سوال کیا جائے جو ان کے سیٹ عقائد ہیں ان کے خلاف ہو تو وہ یک لخت اس پہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر کفر کے عقائد اور پھر جو مزے کا خیز باتیں کہ نکاح ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اس وقت وہ واحد جماعت ہے جو ہم اس بات پر قائل ہیں کہ اگر آپ اسلام سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ذہن میں رکھتے ہیں، ہم بیٹھے ہی اس لیے آپ کے سامنے ہیں، آپ سوال ہم سے پوچھیں. اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ چونکہ اسلام برحق ہے، ہمارے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ہمیں یہ کانسیپٹ دیا کہ جو عقائد اسلام کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو حقائق قرآن کریم پر نازل فرمائے قرآن کریم کے ذریعے، وہ ایسے ہیں کہ اگر آپ سوال پوچھیں گے تو آپ کے علم میں ترقی ہوگی، چاہے جس بھی قسم کا علم ہو اس کے بارے میں آپ سوال پوچھیں. بہرحال ہم پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں. دوبارہ چلیں گے مکرم اسفندیار منیر صاحب کی طرف. اسفند صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اسفند صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ ماضی کے قصے چھیڑے ہوئے ہیں. ایک اور ماضی کا سوال گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں نعمان علی صاحب نے ہم سے کیا تھا، اس کا جواب آپ سے مطلوب ہے. کہ سوال یہ تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے جو تاریخی واقعہ کے بارے میں
کیا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی علمی اختلاف ہے؟ اچھا جی، جزاک اللہ حاج صاحب، ماضی کے قصے، ہمارا تو ماضی بڑا تابناک ہے، اس لیے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے. اسلام کا ماضی تابناک ہے، ہمارا ماضی تابناک ہے، تابناک ہی مستقبل ہے. یہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، اس میں یہ عرض کروں گا کہ ایک بات میں اپنے بھائی جو بھی نعمان صاحب ہیں یا دوسرے بھی ایسے بعض دوست، کہ ایک بات تو بڑی واضح روشن ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے درمیان نہ تو کوئی اختلاف ہے نہ کوئی تضاد ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی مقام پہ کبھی بھی کسی خلیفہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات سے نہ تو اختلاف کیا ہے اور نہ ہی متضاد بیان کیے. یہ بات بڑی کلیئر ہے اور پتھر پہ لکیر ہے. میں اسی عرض کر رہا ہوں، زور دے رہا ہوں اس بات پہ کہ بعض اوقات یہ سوال غیروں کی طرف سے بھی اور بعض اپنے کمزور علمی پس منظر رکھنے والوں کی طرف سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اٹھاتے بھی ہیں بعض لوگ، کہ شاید کوئی کسی اس معاملے میں اور بھی بعض معاملوں میں کہہ دیتے ہیں کہ جی شاید اس میں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی بات ہی نہیں ہے. کبھی بھی کسی خلیفۃ المسیح کی طرف سے ایسے خیالات و نظریات جماعت کے سامنے پیش نہیں کیے گئے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات کے مخالف ہوں. وہ تو آپ کے خلفاء ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کریں اور متضاد بیانات دیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے ہاں، غیر مبین ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، ان کو ایک مرتبہ حق ہے کہ وہ خلفائے مسیح علیہ السلام کے حضرت مسیح علیہ السلام سے بعد اختلافات یا مبینہ تضادات ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں. ایک زمانے میں ان کا پیغام صلح جو ہے وہ بھی لکھا کرتا تھا اس معاملے میں. لیکن یہ تو ان بیچاروں کی حسرتیں ہیں، اب ان کا کیا کیا جا سکتا ہے خلافت سے ہٹ کے جب وہ سب کچھ گنوا چکے ہیں. تو ان ایسی باتوں سے تو اللہ کے فضل سے خلافت کو یا جماعت کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. میں صرف اپنے بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس موضوع پر، یہ ایک علمی موضوع تھا، تحقیقی موضوع تھا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دروس قرآن فرمودہ فروری 1995 سن لیتے تو ویسے ہی سوال نہیں اٹھنا تھا. غالباً ہمارے یہ دوست ان دروس قرآنیہ کو سن نہیں پائے یا پھر معذرت کے ساتھ سنا ہے تو سمجھ نہیں پائے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بڑی تفصیل سے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کے حوالے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جہاں تک انبیاء کے قتل کا ذکر ہے، اس کا ذکر خود قرآن کریم میں آیا ہوا ہے. اس لیے انبیاء کرام کے لیے اس لفظ کے استعمال سے انکار نہیں ہے. اور خود مسیح علیہ السلام نے ان آیات یا الفاظ کے ترجمے میں بعض جگہ پر تحریر فرمایا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، یا بعض جگہ یہ بھی فرمایا کہ قتل کرنے کے درپے ہوتے تھے. اس سے قتل انبیاء کے احتمال سے انکار نہیں ہے، قطعاً انکار نہیں حضور نے کیا، نہ جماعت کرتی ہے، نہ مسیح نے کہیں فرمایا. تو احتمال سے انکار نہیں ہے. لیکن اصل جو سوال اٹھتا وہ یہ ہے کہ کیا کوئی نبی قتل ہوا بھی ہے یا نہیں. اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ نبی قتل ہی نہیں ہو سکتا، نہ ہم یہ کہتے ہیں. امکاناً اور احتمالاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نبی اپنے کام کو پایا تک میل تک پہنچا کر کام کو مکمل کر کے شہید ہو سکتا ہے، تبھی وفات بھی پا سکتا ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے، اور یہ ایک الگ بات ہے، کہ کیا کوئی نبی قتل بھی ہوا ہے. اس سوال پہ اصل میں ضرورت تھی، اس پہ حضرت صاحب نے اس کو جماعت کے سامنے رکھا ہے. حضور رحم اللہ نے جو تحقیق اس وقت جماعت کے سامنے رکھی، اس میں بڑا کھول کے بتایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو متعلق فرمایا بیان کر چکا ہوں کہ کسی نبی کا قتل ہونا اگرچہ ممنوع نہیں، مگر کسی نبی کا قتل ہونا ثابت نہیں ہے. پھر فرمایا کہ کسی نبی کا قتل ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، لیکن کسی نبی کے متعلق ثابت ہو جانا کہ وہ قتل ہو گیا ہے، فرمایا ہمارے علم میں ابھی تک کوئی نہیں ہے. پھر اسی حوالے سے آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل ہو جانے کے متعلق جو روایات ہے نا، اس کا بڑا تفصیلی محاکمہ فرمایا ہے، اور ایک ایک روایت لے کے اس کے تمام پہلوؤں پہ جرا فرمائی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان روایات سے، میں پھر یہ عرض کروں کہ ان روایات سے جو حضور کے سامنے پیش کی گئیں، فرمایا ان سے تو بہرحال یحییٰ علیہ السلام کا قتل ثابت نہیں ہوتا. چنانچہ آپ نے اس کا نتیجہ یوں فرمایا کہ ہمارے علم میں ابھی تک کوئی ایسی روایت نہیں آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قطعی قتل کا ذکر فرمایا ہو، اور یہ حدیث ایسی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو اور پھر مستند کتابوں میں بھی ملے. یعنی کوئی مرفوع متصل حدیث مستند کتب حدیث میں موجود ہی نہیں ہے. پھر ان روایت میں آپ نے عقلی نقلی بھی بڑی خوبصورت جرا فرمائی ہے. فرمایا کہ مثلا ایک عورت جس کے لیے کہا جاتا کہ آپ کا سر اتار دیا
فرمایا جس جگہ اس کی پارٹی ہو رہی تھی اور جہاں بتایا جاتا ہے کہ جس قید خانے میں آپ تھے وہاں 70 میل کا فاصلہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی پارٹی میں اس نے ترنگ میں آ کے کہا کہ مجھے سر چاہیے، تو جناب وہ 70 میل دور گئے اور پارٹی ختم نہیں ہوئی، 70 میل سے جا کے ان کو شہید کیا، سر لائے، پھر 70 میل واپس آئے ہیں۔ تو کسی کار پہ سوار تو ہو کے نہیں گئے تھے نا اس زمانے میں، تو 70 میل بہت بڑی فاصلہ ہے۔ تو وہ کہنا جی اسی پارٹی کے اندر یہ سارا ہو گیا تھا، عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ پھر ایک نبی کا سر ایک عورت کے لیے اللہ تعالیٰ اتار دے، یہ ویسے ایک طبیعت نہیں مانتی کہ انبیاء کا جو وجود ہے کسی اور معاملے میں قربانی دی ہو اسلام مذہب دین کی خاطر، اور کچھ یہ کہ جو اس کا نقشہ ہوتا ہے خبیث عورت کا ہے وہ بات کرے اور اس پہ اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے دے کہ نبی کو شہید کر دیا جائے۔ پھر اور بھی بڑی اس میں روایت میں ایک عجیب بات ہے جو اس سے بھی زیادہ عقل کو دھکے دیتی ہے، حضور نے یہ ساری بحثیں فرمائی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہتے کہ ایک قطرہ خون زمین پہ گر گیا تھا اور وہ ابلتا رہا سینکڑوں سال ابلتا رہا، یہاں تک کہ نبوکد نظر آیا، اس نے وہ جگہ دیکھی، پھر اس نے 70,000 یہودی اس کے جرم کے بدلے میں قتل کیے، تب وہ جا کے خون ٹھنڈا ہوا۔ اب احمدی ذہن کیسے اس بات کو مان لے کہ ایک 70 جو نبوکد نظر ہے، ایک تو وہ اتنی تاریخی مغالطہ ہے کہ نبوکد نظر حضرت یحییٰ سے بھی 450-500 سال پہلے آئے ہیں، ٹھیک ہے، 500 سال کے قریب، 550 سال کے قریب۔ اور راوی کیا کہہ رہا ہے؟ راوی بیچارے کو تاریخ کا بھی نہیں پتا، وہ کہتا ہے جی یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد وہ آدمی آیا ہے اور اس نے 70,000 یہودی کر دیے، جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ نبوکد نظر حضرت یحییٰ سے 550 سال پہلے ہو چکے تھے۔ اب پھر کیسے یہ روایت مانی جا سکتی ہے؟ اس لیے اور بھی ایک مزیدار روایت آپ کو سنا دوں، انہوں نے کہا کہ اصل میں حضرت یحییٰ نے ایک فتویٰ دے دیا تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد طلاق بتہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب جب تک دوسرے سے شادی نہیں کرے گی عورت واپس نہیں آئے گی۔ یہ فتویٰ لینے کے لیے اس عورت نے بڑا زور لگایا، حضرت یحییٰ یہ نہیں مانے، جب نہیں مانے تو انہوں نے کہا اس کا سر اتار دو، چنانچہ انہوں نے سر اتار دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اسلام کا اصول ہے، اور کہاں لے گئے ہیں بائبل میں، اور جوڑ ایسا بنایا کہ وہاں طلاقوں کے فتوے دے رہے تھے اور طلاق بتہ کا فتویٰ دے کے پھر وہ شہید ہو گئے اس وجہ سے۔ جہاں تک میں عرض کروں گا کہ مسیح پھر سوال یہ اٹھتا ہے، یہ اگر اگلی نقلی ایسی ہیں، مسیح علیہ السلام نے کیا اشارہ فرمایا ہے، حضور نے کیا تحریر فرمائی ہے، وہ میں اپنے بھائی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی جیسے ابھی بھی بات ہوئی ہے، یہاں تحریرات، ہر طرح کی تحریر کو پڑھنا چاہیے، پھر نتیجہ نکالنا چاہیے۔ ایک چیز پڑھ کے اگر آپ بھاگنا شروع کر دیں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی بات کی۔ حضور کا کلام تو بہت پھیلا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، وہ پڑھنا چاہیے، اور ان معاملات پہ تو ضرور جس معاملے کو آپ سمجھنا چاہیں کہ میں اب اس پہ علمی یا تحقیقی بات کروں۔ حضور تحفہ گولڑویہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سنتوں اور عادتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب مخالف اس کے نبیوں اور ماموروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ سب بڑی ضروری بات ہے کہ جب مخالف اس کے نبیوں اور ماموروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے ہاتھ سے اس طرح بھی بچا لیتا ہے کہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو ہلاک کر دیا، حالانکہ موت تک اس کی نوبت نہیں پہنچتی، اور یا وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، حالانکہ وہ وہیں چھپا ہوا ہوتا ہے اور ان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جب اس کو مارنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ان سے بچا لیتا ہے، موت تک نوبت پہنچتی ہے، لیکن موت کا آخری حتمی فیصلے سے پہلے آپ دیکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور جب غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو یہی ہوا ہے، اسی طرح انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض تحریرات میں حضور علیہ السلام نے قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس طرح آپ نے دراصل اپنے عام جو مخاطب عامت المسلمین ہیں، عیسائی وغیرہ کے مروجہ عقیدے کو بیان کر کے بعض استدلال پیش فرمائے ہیں، اور یہ طرز کلام عام اور مروجہ، آپ کو پتہ ہے، آپ خود بھی ماشاءاللہ کلام کے پڑھنے والے ہیں، سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں، باقی جو سوال کرنے والے بھی علم کلام سے واقفیت رکھتے ہیں، کہ بعض اوقات یہ طرز کلام جو ہے یہ مد مقابل کے تسلیم شدہ عقائد اور نظریات کو لے کے جواب دیا جاتا ہے، یعنی جو چیز جس کو مسلم ہے، جو چیز جس کو وہ مانتا ہے، اسی کو اس کے اوپر اٹھایا جاتا ہے، اسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اسے علم کلام میں مسلمات خصم کا نام دیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی ہے تو چونکہ عام مروجہ جو عقیدہ تھا اسی کو حضور نے بیان کر کے بعض چیزیں ان کے اوپر ثابت کی ہیں یا بعض سوالوں کے ان کو جواب دیے ہیں۔ تو ان دونوں طرز کی تحریرات کو سامنے رکھ کے حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگرچہ نبی کا، یہ میں عرض کروں گا کہ بڑی اہم بات ہے کہ جو نتیجہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نبی کا قتل ہونا شان نبوت یا قرآن کریم کی آیات کے خلاف نہیں ہے،
لیکن ابھی تک کسی نبی کا قتل ہونا مضبوط دلائل یا نص صریح سے ثابت نہیں ہوتا، یہ مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ حضور فرماتے خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کہ اس ضمن میں میری طرف کوئی مسلک منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا میرا مسلک کوئی نہیں ہے، یہ نا تم میرے طرف کوئی مسلک منسوب کر دینا، میں اسے تحقیق کہتا ہوں اور تحقیق کر رہا ہوں۔ لیکن فرمایا ابھی تک کی جو تحقیق ہے، جو دلائل یا شواہد پیش کیے گئے ہیں، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل بہرحال ثابت نہیں ہوتا، یہ جب تک جو حضور کے سامنے اس زمانے میں پیش کیے گئے۔ میں اپنے بھائی سے کہوں گا اور دوسرے بھائیوں سے بھی اور اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں سے بھی جو 100 سال کی علیحدگی کا جشن منا رہے ہیں کہ آپ خلافت کو کی طرف آ جائیے، اسی میں ساری برکتیں ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کی فعلی شہادت نے فیصلہ کیا کیا ہے، خلافت کو ماننے والے کہاں ہیں اور آپ کہاں پہ ٹھہرے ہیں؟ سفر تو اکٹھے کیا تھا نا، تو پھر انجام کیا ہوا ہے؟ ہمارا انجام یہ بتا رہا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے اور خدا کی طرف سے جو حبل اللہ اتاری گئی اس کو ماننے والے ہیں اور اس کو چمٹے ہوئے ہیں، اس لیے اسی سے ساری روشنی ملتی ہے۔ یہ مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کی نعمت عظمیٰ ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی زمانے میں تصور نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، اور اس نعمت کو اللہ نے اپنے الہام سے منور کیا ہوا ہے، الہام کی روشنی دی ہوئی ہے، الہام سے معطر کیا ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر وجود بشر سے بالا تر فہم و فراست ہے، مقابلے کوئی نہیں ہے۔ جہاں الہام کی روشنی موجود ہے اور عامیوں اور دوسرے لوگوں کی ہے، تو اگر کوئی مسئلے کے متعلق دلائل آتے ہیں، اس کا ہے کوئی بھی ہے، تو جو خلیفۃ المسیح ہیں، جو حضور انور ہیں، جو فیصلہ فرما دیں گے وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا ایمان ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی ہمارا عقیدہ ہے، نہ کوئی ہمارا ایمان ہے۔ جو امام وقت فرما دیں گے ہمارا اسی پہ عمل درآمد ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں۔ اس لیے وہ پریشان نہ ہو کہ کیا فیصلہ ہے، میں نے عرض کر دیا، ان کے سامنے ساری تحریرات رکھ دی ہیں، باقی ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے تازہ بتازہ چکے ہدایت اور روشنی موجود ہے، اس لیے تمام مسائل کا حل ہم وہیں سے تلاش کرتے ہیں، اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا وہیں سے آئیں، وہیں سے نور پائیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن صاحب۔ نعمان علی صاحب سے میں عرض کروں گا، نعمان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید تفصیل سے، مزید صراحت کے ساتھ، مزید کسی پروگرام میں، آئندہ کسی پروگرام میں اس معاملے کو لے کے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ سیر حاصل بحث کریں گے۔ اس وقت اصولی طور پر جو ہمارا نظریہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس وقت محدود ہے اور اس وقت محدود میں ایک اور کال لیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم سے مختصر سوال اگر کر سکیں۔ مکرم طاہر کھوکر صاحب، السلام علیکم۔ طاہر صاحب ایک سوال اور انتہائی مختصر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، تو تمام پینل کو کامیاب سیریل کرنے پر مبارکباد، تو تمام لسکا والوں کی طرف سے السلام علیکم۔ اور سوال مختصر یہ ہے کہ جی ہمیں وقت تھوڑا ہے، اگر جلدی سوال کر سکیں۔ ہاں بس سوال کر رہا ہوں جی۔ دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے، اور کیا حضرت دادا گنج بخش علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے بزرگان دین ہیں، ان کے مزارات یا ان کی قبروں پر احمدی دعا مانگنے جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ اس کا مختصر جواب ہے۔ جی وسیم صاحب۔ اولیاء اللہ کے متعلق جماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ تھے یہ بزرگ، نیک اور اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، اور ان لوگوں کی تبلیغ کے نتیجے میں برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت ہوئی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ دہلی تشریف لے گئے تو وہاں پر بعض مزارات پر جا کے حضور نے دعا کی ہے۔ ایک مزار کا حضور نے ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو ولی ہیں، اس طرح یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا کی ہے تو یہ دو زانو آ کر میرے سامنے بیٹھ گئے ہیں اور مجھے ان کا وہ حلیہ جو ہے وہ نظر آیا۔ حضور نے وہاں جو قبر پر وہ اہتمام کرنے والے جو تھے ان سے پوچھا کہ ان بزرگوں کا حلیہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا رنگ سانولا تھا اور چوڑے جو ہے مضبوط جسم کے تھے۔ حضور نے فرمایا اسی حالت میں نے ان کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو اس لیے جماعت جو ہے تمام ایسے لوگوں کی عزت کرتی ہے۔ جماعت تو مخالفین کی بھی کبھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرتی۔ تو یہ جو بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے جماعت دین کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، ان کو اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ جہاں کہیں موقع اور دعا کرتے ہیں۔ جو دکھ کی بات ہے اس حالت میں دیکھنے والی وہ یہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ساری زندگی توحید کی خاطر گزار دی اور کام کیا،
ان کی قبر کو جو ہے وہ شرک کی ہماجگاہ بنا لیا. یہ بہت دکھ کی بات ہے. تو اس وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے ہم اس سے دور رہتے ہیں، یا ان چیزوں کو. اور ہمارا اپنا بھی طرز عمل یہی ہے. سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ دیکھنے والے غیر جو لوگ ہیں حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے نبی جن کے یہ اتنے متبعین اور یہ سارا سلسلہ ہے، یہ اس طرح سادگی سے ایک عام قبر کی طرح جو ہے وہ اس طرح وہ بنی ہوئی ہے، اور لوگ جاتے ہیں دعا کر کے جیسے کسی قبر پہ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. تو کوئی وہاں سے جو ہے وہ چھو کے اور سجدے کرنا تو ویسے ہی بڑی دور کی بات ہے. یہ تو تصور بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں میں. تو اس لیے جماعت کا موقف بڑا واضح ہے، اور جماعت کا طرز عمل جو ہے اس حوالے سے وہ بھی بڑا واضح ہے. جی بالکل، جزاکم اللہ احسن جزا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین کرام، جیسے پروگرام کے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ لندن اسٹوڈیو سے جو 8 پروگرام نشر کیے گئے، آج اس پروگرام کا آخری، یعنی اس سلسلے کا آخری پروگرام تھا. آئندہ کچھ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ قادیان سے بدستور اسی طرح اسی روٹین میں نشر کیے جائیں گے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہو تو آپ قادیان رابطہ کر کے اپنے سوالات علماء کے پینل کے سامنے بدستور پیش کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں تو تسلی کا بتایا، ہم